ہمارے یہاں وائرل ہونے والا کانٹینٹ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ وہ حکیم صاحب کا کانٹینٹ ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، اس پہ کام نہیں کرتا. آپ کے اٹائر میں وہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں بڑی چیز. یہ ساری میری ایکسپرٹیز ہیں تو میں ان کو یوٹیلائز کرتے. آپ کی ایکسپرٹیز ایک دو نہیں ہے کیا؟ یہ بات نہیں ہے کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن؟ میں اچھی پڑھاتا ہوں، اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہیں کہ میں اچھا پڑھاتا ہوں. نہیں پڑھاتا. اچھا، مطلب فون پہ ویڈیو آ رہی ہے کہ فون کم استعمال کریں. میرے سارے نوٹیفیکیشن بند ہیں سارے. اچھا، آپ کی شادی ہو گئی MBBS کے دوسرے سال میں، تو اس کے علاوہ بھی کوئی آپ نے کہیں اور بھی اٹیمپٹ اس سے پہلے کی تھی؟ اچھی لڑکیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، مجھے بھی اچھی لگتی تھی. اب فینومینا یہ ہے کہ ڈگری وگری کوئی نہیں یار، بس بہت بیسک اسکولنگ کرو، اس کے بعد ایکسپیرینس از ایوری تھنگ. ڈو یو اگری ود اٹ؟ بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں جس کے لیے شاید صدر، وزیر اعظم اور باقی لوگ جن کے نام نہیں لیے جا سکتے، وہ جو ہیں اتنے رسپانسبل نہیں ہیں. اس میں لیا جا سکتا تھا کیونکہ ہم ان کو رسپانسبل نہیں ٹھہرایا. ہاں، ٹھہرا رہے ہوتے تو پھر نام نہیں لے سکتے تھے. AI بھی ایک ٹول ہے، اگر آپ اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے یوز کریں گے نا. یہ کیوں ہے لڑکے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ آج کل تو گائیڈ کرنے کے بھی پیسے ہوتے ہیں. 30-32 کروڑ لوگ باہر نکلتے ہیں، 1 کروڑ 31 کروڑ کیا کریں؟ سسٹم آپ اس دن نہیں بناتے جس دن ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جب آپ کا فیونرل ہو رہا ہو اور آپ قبر میں اتریں تو آپ چاہتے ہو کہ جو وہاں پہ 10 20 30 40 50 100 لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہمارے تو لوگ بریانی کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہی نا، تو ہمارا لوگ. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر میرے ساتھ ہیں یحییٰ نوری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یحییٰ نوری صاحب کے بہت سارے انٹروڈکشنز ہیں، بہت ساری ڈگریز ہیں، بہت سارے لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں، بہت سی مزے کی باتیں ہونے والی ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں. سر، شروع کے اندر میں چاہوں گا کہ بریفلی انٹروڈیوس یور جرنی ٹل ناؤ. بہت لمبی جرنی ہے، اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا، تھوڑا اسکپ کر دیجیے گا. جی. اچھا جی، اسکولنگ میری ناسرا اسکول ملیر کی. اوکے. اچھا، میری مدر سنگل پیرنٹ تھیں کیونکہ میں 2 سال کا تھا تو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ہم ملیر ہالٹ کے پاس ایک جگہ ہے رفاہم سوسائٹی. ٹھیک ہے. تو میرے ماموں کا گھر تھا، ہم وہاں رہتے تھے. اس کے بعد مجھے DJ سائنس کالج میں پڑھنے کا شوق تھا. لکیلی وہاں ایڈمیشن بھی ہو گیا. پھر میں نے 2 سال DJ سائنس کالج میں پری میڈیکل سے انٹر کیا. پھر جناب میں ڈاؤ میڈیکل کالج پہنچ گیا. اوکے، ماشاء اللہ. ہائی میرٹ والے ڈاؤ میڈیکل. الحمدللہ، ماشاء اللہ. تو ڈاؤ میڈیکل کالج سے 2005 میں MBBS کیا. 1 سال ہاؤس جاب ہوتی ہے. اور اس کے بعد 1 سال میں نے گزارا کراچی یونیورسٹی میں ریسرچ میں. کس فیلڈ کی؟ مولیکولر بایولوجی، مولیکولر میڈیسن. اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے ڈاکٹر پنجوانی سینٹر فار مولیکولر میڈیسن اینڈ ڈرگ ریسرچ. اچھا، وہاں بس 1 سال گزار کے وہاں سے میں فرار ہو گیا، جو کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. اچھا، تھوڑا سا ڈراپ آؤٹ ہونے کا چانس جو ہے وہ مجھے بھی ملا. ٹھیک ہے. اور اسکالرشپ ہو گئی. پھر یونیورسٹی آف گلاسگو سے PhD کیا 2013 میں. اوکے. وہاں سے واپس آیا، وہ مزہ نہیں آیا، دل نہیں بھرا تھا. تو پھر ایڈمیشن لیا ایک ہی وقت میں MBA ان مارکیٹنگ اور ماسٹرز ان آرگنائزیشنل سائیکالوجی. اوکے. اور ساتھ ہی درس نام بھی شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جا کے تقریباً 19 میں کمپلیٹ ہوئیں. آج کل میں جو ہے وہ ایک ماسٹرز کر رہا ہوں ہیلتھ پروفیشنلز ایجوکیشن میں آخان یونیورسٹی سے. اور شام میں ایسی کمپنی کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ جاتا ہوں میں جرمن سیکھنے. اوکے. ہم تھوڑی بہت بس تو آپ نے MBBS ڈاؤ میڈیکل کالج سے کرنے کے بعد ڈاکٹری کیوں نہیں کی؟ ڈاکٹری کیوں نہیں کی، بہت اچھا سوال ہے. میری ہاؤس جاب چل رہی تھی تو مجھے ایک کلینک میں کام کرنے کا موقع ملا، ایک آفر آئی. تو میں شام میں کلینک جانے لگا. تو وہاں پہ ہوا یہ کہ ایک دن ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کے لیے سیمپلز ہیں اور یہ سیمپل آپ پیشنٹ کو دے دیجیے گا اور کوشش کیجیے گا یہ سیمپل لکھیں. اچھا، میں نے کمپیئر کیا تو وہ کافی مہنگے سیمپلس تھے. اچھا، وہ میں نے پیشنٹ کو تو دے دیے فری میں، اور اس کے بعد وہ سیمپل لکھے نہیں کیونکہ وہ مہنگی دوا تھی. میں کیوں لکھتا، غریب علاقہ تھا، چھوٹا سا شیر شاہ کے علاقے میں کلینک تھا وہ. تو اگلے 2-3 دن بعد جب وہ واپس آئے تو وہ سب سے پہلے سامنے میڈیکل اسٹور گئے. وہاں پتہ چلا ان کی دوا تو بکی نہیں. پھر وہ میرے پاس آیا تو تھوڑا ناراض ہوئے کہ یار آپ نے دوائیں لکھی. اوکے. اچھا، پھر 2-3 مریض ایسے آئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ادھر ڈاکٹر بیٹھا ہے، وہ تو ایک انجیکشن لگاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ تو انجیکشن ہی لگاتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں دوا کی ضرورت نہیں ہے. سو میں نے کہا یار یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا میں. لیکن آپ نے ایک انسٹنس کو آپ نے میپ کیوں کر دیا؟ یہ انسٹنس جو ہے نا پورے ہفتے مختلف انداز سے ریپیٹ ہوتے رہے. لیکن ہو سکتا ہے ایک جگہ مے بی، لیکن ان جنرل پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اوور آل فیلڈ میں یہ سارے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ایک انسٹنس آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ نے کہا بس میرے بس کی بات نہیں ہے. مجھے پڑھانے کا شوق تھا شروع سے، میں بہت بچپن سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے میں پڑھا لوں.
تو میں پڑھاتا ہی رہا. مطلب آپ کی ان بلڈ جو آپ کی کیریئر آپ کا جو کیریئر تھا وہ بیسکلی ٹیچنگ کی طرف ہونا چاہیے تھا. شروع سے ٹیچنگ کی طرف رہا ہے, ابھی بھی ٹیچنگ کی طرف ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس سارے مراحل کے دوران آپ ایک سے فیملی کب بن گئے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. اچھا جناب, والدہ کی میری ڈیتھ ہوئی 99 میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میرا بالکل ایڈمیشن کا ٹائم تھا, سیکنڈ ایئر کے ایگزامس ہو ہی رہے تھے, اور والد صاحب کی ڈیتھ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہو چکی تھی, اور کوئی تھا نہیں. اور میں یہاں ملیر ہال سے اٹھ کے اپنی خالہ کے گھر چلا گیا, تقریباً 7-8 مہینے 10 مہینے وہاں رہا. وہ کلفٹن پہ تھا, ظاہر ہے یہاں دوست یار سارے یہاں رہ گئے, جہاں آپ نے پوری زندگی گزاری ہو تو وہاں سے اٹھ کے آپ چلے جائیں, اور ڈسٹینس بھی بہت زیادہ ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یا تو یہ سارا سفر اکیلے طے کرنا پڑے گا یا کچھ اور کرنا چاہیے. فیملی کو قریبی جو فیملی رہ گئی تھی اس کو یہ بات اتنی پسند نہیں آئی, تو پھر میں نے تھوڑا سا انیشیٹو خود لیا. میری وائف میری کزن ہی ہے کائنڈ آف, سو ان کے فادر سے میں نے بات کی, پیرنٹس سے بات کی, انہوں نے کچھ سوچ کے ہاں کر دی. تو بس پھر سیکنڈ ایئر میں تھا, میں ٹیوشنس پڑھاتا تھا اور بہت اچھا کماتا تھا. مطلب اس زمانے کے حساب سے میرے پاس گاڑی بھی تھی اور ارننگ بھی اچھی تھی. اور تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, لڑکا کماتا کھاتا ہے اور پڑھ رہا ہے تو کیا ہوا, تو کر دی انہوں نے شادی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ٹھیک. سو دیٹ واز 2001. صحیح. اور اس وقت آپ کی اسٹڈیز چل رہی تھیں؟ میری اسٹڈیز چل رہی تھی, MBBS کا میرا سیکنڈ ایئر تھا. اچھا, تو MBBS پھر آپ نے کیسے مکمل کیا شادی کے بعد؟ میں تو ابھی تک کرے ہی چلا جا رہا ہوں سارا کچھ شادی کے بعد ہی. ٹف لگتا ہے نا یہ تو, کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یہ صرف ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, مینٹل لمیٹیشنز ہیں کہ شادی کے بعد لڑکا نہیں پڑھ سکتا یا لڑکی نہیں پڑھ سکتی. جن لوگوں کو اعتراض تھا ان کو بھی یہی اعتراض تھا کہ بھائی اس کی شادی وادی ہو جائے گی, بچے پیدا ہو جائیں گے تو یہ پڑھے گا کیسے. تو میں تو ابھی تک پڑھ رہا ہوں. میری ایک بیٹی ماشاء اللہ یونیورسٹی جا رہی ہے, ایک بچہ جو ہے وہ نرسری جا رہا ہے, تو دونوں میں ڈسٹینس بہت ہے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں پڑھ رہا ہوں اور ابھی تک پڑھ رہا ہوں. اچھا, اب MBBS سے آپ شفٹ ہو کے اس وقت آپ کیا اپنے آپ کو کہیں گے, کیا فیلڈ ہے آپ کی؟ ٹیچنگ؟ میں اس وقت ڈاؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں مائکرو بایولوجی میں, اور ساتھ ہی میں ڈائریکٹر ڈیجیٹل لرننگ ہوں. سو میرا اس وقت جو پرائمری انٹرسٹ ہے وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے, آن لائن ایجوکیشن ہے, ای لرننگ ہے. اس فیلڈ میں مائکرو بایولوجی میں یا مائکرو بایولوجی کے علاوہ اوور آل جنرل میں نارملی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, کیونکہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تو آپ نے دیکھ ہی لیا, ورک شاپس وغیرہ کراتا ہوں, کورسز کراتا ہوں, کورسز ڈیولپ کرتا ہوں, کریکولم ڈیزائن میرا شوق ہے. تو یہ سارے کام اب میں کوشش کروں کہ ای لرننگ کی طرف لے جائے جائیں. ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک پلیٹ فارم ہے کوٹیچ, ٹھیک ہے, اس پلیٹ فارم پہ ایک کورس ڈیولپ کیا تھا میں نے خود ہی سارا. اس کا نام تھا 12 اسٹیپس ٹو لیڈرشپ ایکسلنس. NHS کا لیڈرشپ ماڈل ہے جو UK کی ہیلتھ کیئر کی جو مین باڈی ہے, اس کے اوپر رکھ کے ہم نے اس کو بنایا تھا. الحمدللہ بہت زبردست ریویوز ہیں اس کے. اس کا نیکسٹ انسٹنس انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں دوبارہ لانچ کر دیں گے, تو فرسٹ سائیکل اس کا کمپلیٹ ہو گیا. سو میری کوشش یہ ہے کہ اسی طرح آن لائن کورسز ڈیولپ کیے جائیں اور ان کو پھر پبلک میں فار ہیلتھ پروفیشنلز, ناٹ نیسسریلی ہیلتھ پروفیشنلز, آئی کین ظاہر ہے بزنس مینجمنٹ کی بھی, ایجوکیشن کی بھی, سائیکالوجی کی بھی, یہ ساری میری ایکسپرٹیز ہیں, تو میں ان کو یوٹیلائز کرتے آپ کی ایکسپرٹیز 1-2 نہیں ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کوئی, میں ابھی تک تو جو میں نے سن لی 5-6 ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہوں. تو کیا یہ بات نہیں ہے کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن؟ اچھا, کبھی کبھی میرے دوست مجھے یہ کہتے تھے نا کہ ابھی یہ کیا ہے, تو وہ اگر آپ نے سنا ہو اسٹیو جابس کو, تو وہ کہتا ہے کہ یو ول سی دا ڈاٹس کنیکٹنگ. تو میں ان کو یہ جواب دیتا تھا کہ یہ ڈاٹس کنیکٹ ہوں گے, اٹ آل سرکلز اراؤنڈ ایجوکیشن. اوکے, سو اگر آپ اچھا کورس بنا رہے ہیں, اس کو ڈھنگ سے مارکیٹ نہیں کر رہے, تو آپ کا کورس فلاپ ہے. اگر آپ اچھا کورس بنا رہے ہیں, اس کو پراپرلی بائٹ سائز میں ڈیولپ نہیں کر رہے, یعنی آپ نے اس کے اندر ایجوکیشنل تھیوریز نہیں لگائیں, آپ اس کو کوگنیٹیولی اوور لوڈ کر رہے ہیں, تو آپ کا کورس فلاپ ہے, کیونکہ پڑھنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. اگر آپ کلاس میں جا رہے ہیں, میری کلاس میں سے 350 بچہ ہوتا ہے, سو ایک چیلنج ہوتا ہے اس کو. میں نے اب 100 بچوں کی کلاس میں مجھے اتنی سی نظر آتی ہے, کیونکہ میں 350 کو مینیج کرتا ہوں. سو اس میں بہت ساری ایجوکیشنل تھیوریز, آپ کی ایکسپرٹیز, آپ ایون جو سلائڈس بناتے ہیں نا, اگر آپ نے پڑھ رکھا ہو طریقے سے کہ پڑھنے والے کی سائیکالوجی کیا ہے, تو آپ کی سلائڈس ٹھیک ہوتی ہیں. پھر اس کے اوپر 200 الفاظ نہیں لکھے ہوتے, اس پہ 2 لائنیں لکھی ہوتی ہیں خالی. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سب کی سب ایجوکیشن میں ہی کنورٹ ہوتی ہیں آ کے. سو اگر آپ کہیں گے شروع سے میری نیت کیا تھی MBA مارکیٹنگ کرنے کی, یا آرگنائزیشنل سائیکالوجی کرنے کی, یا ایجوکیشن کرنے کی, وہ یہ تھی کہ یار میں اپنی کلاس کو یا میں اپنے
پڑھنے والے کو, اپنے ریڈر کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو صحیح طریقے سے اس کو وہ چیز دے سکوں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو یو ہیڈ ان مائنڈ کہ آپ نے ایونچولی جانا ٹیچنگ کی طرف, ایجوکیشن. اوکے. لیکن یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ اچھا کوئی کورس ہو, اس کی مارکیٹنگ ٹھیک نہ ہو, اب اس کے لیے تو مختلف انڈیویجولس ہو سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ میں نے کورس بنایا, مارکیٹنگ کا ایکس بندہ ہے اور جو جسے کہتے ہیں ارینجمنٹس یا ایڈمن کا ایک کوئی ریسورس ہے, تو کیا میں ایز اے ٹیم لے کے نہیں چلوں گا کہ یار میں سوری فوکسڈ ہوں کہ میں صرف اس کی تیاری کروں گا؟ اس کو بتانا آپ نہیں ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کال آپ کی ہوگی. سو وہ آپ کس پاپولیشن تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے. لیکن فوکس کیسے آپ نے مینٹین کیا؟ کیونکہ آپ کے پاس آپ تو اب آپ کی ہسٹری ہے نا, یہ کوئی ہم کوئی اکیڈیمک بات نہیں کر رہے, تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہے. فوکس کیسے مینٹین کرتے ہیں آپ؟ میں ایک وقت میں صرف ایک کام کرتا ہوں. اوکے. سو میں ملٹی ٹاسکر نہیں ہوں. میری بیگم صاحبہ کو اس بات پہ بڑا شدید اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں جی میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ مجھے لکھنے کا بھی شوق ہے, آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا, سو میں اپنی شارٹ ٹرم میموری کو بالکل خالی رکھتا ہوں. اوکے. بیکاز فار کریٹیوٹی آپ کو یہاں اسپیس چاہیے. صحیح ہے. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کل کیا ہوا تو ہو سکتا ہے میں بھول چکا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے نوٹ ٹیکنگ سسٹم رکھے ہیں, وہ نوٹ ٹیکنگ سسٹم میں دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا. میرا اگر باس مجھ سے پوچھتا ہے جی پیر کو آپ نے کس چیز کی کلاس لی تھی, میں دیکھ کے بتاتا ہوں. اوکے. بیکاز یہ بالکل جو ورکنگ میموری یہ خالی رہے گی تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ بھری رہے گی سامان سے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کریٹو اسپیس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کوئی کون سا بٹن ہے آپ کے دماغ میں کہ آپ کہتے ہیں ابھی میں نے آف کر دیے, اب میں اس وقت پوڈ کاسٹ کے اندر ہوں, اب سب چیزیں آف ہیں؟ کیونکہ مطلب میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے کہ میں ایک ہی وقت کے اندر, اب پوڈ کاسٹ کے دوران بھی مجھے یاد آ رہا ہوگا یار یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور یہ رہ گیا اس کے بعد, تو مجھے اپنی پرفارمنس افیکٹ ہوتی بھی نظر آتی ہے. لیکن وہ بٹن کہاں ہے میرے دماغ میں؟ اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک نوٹ ٹیکنگ سسٹم بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میرا فون ہے, تو اگر مجھے کام کرتے ہوئے کوئی چیز خیال آئے گی تو میں اس میں نوٹ ڈال لوں گا, یا میں اپنے آپ کو میسج کر دوں گا. ٹھیک ہے. یا پھر میرے پاس کاغذ ہوتا ہے. سو میرے ہر جہاں پہ بھی میں کام کرتا ہوں وہاں ڈیسک پہ کاغذ رکھا ہوتا ہے. سو مجھے فوراً وہاں پہ نوٹ ڈال دیتا ہوں کہ اس کو اس کام سے فارغ ہو کے دیکھنا ہے. صحیح. سو اس طرح فوکس مینٹین رہتا ہے. فون کے اندر میں لکھنے جاؤں تو آپ اور کو 4 نوٹیفیکیشن پہلے آئے ہوئے, تو بعض دفعہ تو مجھے ایسا ہوتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے فون کس لیے اٹھایا تھا. میرے سارے نوٹیفیکیشن بند ہیں, سارے. اچھا. سو فون کے نوٹیفیکیشن آف ہوتے ہیں, سائلنٹ پہ ہوتا ہے یہ کانسٹنٹلی. بیکاز اگر آپ مجھے کال کریں گے نا, تو میں آپ کو اگر اپنا نمبر دوں گا نا, تو میں آپ سے یہ نمبر دیتے ہوئے کہوں گا مجھے کال مت کیجیے گا, میسج کیجیے گا. اوکے. کیونکہ میں کال نہیں اٹھاتا. اوکے. عام طور سے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کال آ رہی ہے, بیکاز فون سائلنٹ ہوتا ہے. سو میں فوراً کال بیک کر لیتا ہوں, کبھی رات میں کال بیک کر لیتا ہوں, کبھی میسج کر دیتا ہوں کہ آئی ول کال یو بیک. آفس ٹائم کے بعد تو اسپیشلی میں فون نہیں اٹھا پاتا, کیونکہ وہ میرے پاس ہوتا ہی نہیں ہے, گھر میں کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. سو فون کو تھوڑا سا مینیج کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ آپ کے سر پہ سوار ہو کے بیٹھ جاتا ہے, آپ کام نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی ایڈکشن اس وقت میں یا ہماری ٹیم یا ہم سے ریلیٹڈ جو لوگ اس فیلڈ میں ہے کہ جی ویڈیوز بنانی ہیں, پوڈ کاسٹ کرنے ہیں, فلاں کانٹینٹ, تو ان کے لیے تو یہ ہتھیار ہے. اب وہ کیا کریں؟ اچھا, یہ روز کی لڑائی ہے. اوکے. جس ٹائم پہ آپ نے کام, فار ایگزامپل آپ کو پتہ چل جائے کہ یار آج میری ویڈیو کے 50 ویوز ہیں, 100 ویوز ہیں, یہ کام آپ رات میں ایک دفعہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ کام ہر 15 منٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ رات کے 15 منٹ اس کے لیے الگ کر دیں گے, یار آج رات کو 11:45 سے لے کے 12 بجے تک, یا 11:45 سے 11 بجے تک, جتنے بجے تک بھی, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, یہ مختص ٹائم ہے, اس میں چیک کروں گا کہ آج میرے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں. دس ریکوائرز ڈسپلن. یس اٹ ڈز. مطلب ڈسپلن کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اپنی شارٹ ٹرم میموری کو خالی کیا جائے تاکہ وہ کریٹو کام کر سکے. یہ کام آپ کو روز کرنا پڑے گا. اچھا, یہ روز کی جنگ ہے, کبھی کبھی آپ ہار بھی جائیں گے. صحیح بات. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ول پاور جو ہے نا وہ ایک مسل کی طرح ہوتی ہے, اس کو آپ سارے دن میں جتنا یوز کر لیں گے, رات کو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یار چلو چھوڑو دیکھ ہی لیتے ہیں, 2 گھنٹے دیکھ لیا, 3 گھنٹے دیکھ لیا, پتہ بھی نہیں چلا, یہ ہو جائے گا. یہ کسی دن ہوگا, بٹ یہ روز نہیں ہونا چاہیے. اگر آج آپ جنگ ہار گئے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کل کی جنگ آپ نے جیتنی ہے, کل نہیں ہارنا ہے. ہاں, کیونکہ مطلب یوزلی ہم کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو فون سے کیسے دور رکھنا ہے, لیکن خود کو اسد اعجاز صاحب 24 گھنٹے میں سے جب اسکرین ٹائم دیکھتے ہیں تو وہ کئی گھنٹے ہوتا ہے. اور بعض دفعہ آفس کا کام تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی پھر بہت ساری چیزیں اور بھی بندہ جیسے کہتے ہیں کہ اس میں ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ بھول جاتا ہے یار میں نے فون اس کے اوپر میں نے کام کیا تھا میرے, یا میں نے کون سا میسج کرنا تھا. لیکن دیکھیں یہ بھی بات کتنی سمجھے کہ مجھے لگتی ہے کہ ایک چیلنج ہے کہ جس فون کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو کم یوز کریں یا ڈال دیں,
انفارچونیٹلی یہ کانٹینٹ بھی سب سے زیادہ اس فون پہ ہی دیکھا جائے گا, اسی پہ دیکھا جائے گا. مطلب فون پہ ویڈیو آ رہی ہے کہ فون کم استعمال کریں, فیس بک کے اوپر ویڈیو آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کم استعمال کریں. تو مطلب پھر کیا کریں, مطلب پرانے زمانے میں چلے جائیں, پین پیپر والے زمانے میں, اور کس پہ کیا کر, مطلب اس کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں, اس کو آپ لمٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کی ایکسیس تو نقصان دینا, یہ تو ہمیں دین بھی بتاتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے اپنے کام کے لیے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے, میں بھی کرتا ہوں, یا میں نے فون کو کوئی ڈھنگ کا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے یوز کرنا ہے, میں نارملی جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو کچھ نہ کچھ اس پہ چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو کوئی پوڈ کاسٹ چل رہی ہوتی ہے, کوئی لیکچر چل رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ یوز تو ہو رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے میرا اسکرین کا ٹائم بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے, مگر وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے میری اپنی پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے آپ چیزوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اسکرالنگ ہی کرنی نا, آپ فیس بک کے بجائے آپ لنکڈ ان اسکرال کریں, اوکے, آپ کو 4 کام کی چیزیں پتہ چلیں گی اس سے. یا آپ پنٹریسٹ کو اپنے انٹرسٹ کی چیزوں کو اسکرال کر سکتے ہیں, یا آپ کوئی ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جس سے آپ کوئی نئی لینگویج سیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں تو آپ کا ذہن ہی کھلتا رہے گا اس کی وجہ سے. سو آپ اس کو اسکرال کریں. سو آپ کی اسکرالنگ کی ہیبٹ بھی پوری ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا. نارملی ہیبٹس کو ہم نا شٹ ڈاؤن کر کے دوسری نہیں آن کر سکتے. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریپلیس کریں کسی لیس ہارمفل ہیبٹ سے یا فائدہ مند ہیبٹ سے. تو طریقہ کار یہ ہے, مطلب سوشل میڈیا کو لرننگ کے لیے بیسکلی استعمال کریں. اچھا, آپ کو کبھی اس پورے جرنی کے اندر لوگوں نے ڈس اپوائنٹ بھی کیا ہوگا یا ڈسکریج کیا ہوگا کہ بھائی MBBS کیا تم نے, اب تم یہ کر رہے ہو, اب تم یہ کر رہے ہو, بہت, یا ڈگری الگ ہے تمہاری, اور تو اس کو کیسے اوور کم کیا آپ نے؟ عام طور سے کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ بلکہ ایسا ہوا کہ اچھا مائکرو بایولوجی کا میں پروفیسر ہوں, اس سے میرا صرف قانونی تعلق ہے, میں اچھی پڑھاتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہیں کہ میں اچھا پڑھاتا ہوں. نہیں پڑھاتا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن میں سائیکالوجی اور مارکیٹنگ زیادہ اچھی پڑھاتا ہوں. اوکے, صحیح. میرے جو ریویوز ہیں نارملی وہ ہمیشہ ٹاپ 3, 4, 5 اس طرح ہی آتے ہیں. سائیکالوجی میں نے اتنی بار پڑھائی ہے, فرسٹ نمبر 1, اس لیے کہ مجھے وہ زیادہ پسند ہے, اس سے مجھے محبت زیادہ ہے, اب یوں کہہ لیں. تو جس زمانے میں یہ سارے کام کر رہا تھا, لوگ مجھ سے پوچھتے ضرور تھے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو. تو میں ان سے کہتا تھا کہ آئی سی دا ڈاٹس کنیکٹنگ, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا. اوکے. ایک دفعہ ایک کسی نے مجھ سے بات کی جو مجھے اندر تک اتری. اس نے کہا کہ یار جو بندہ اپنے سبجیکٹ کو ٹھیک سے نہیں پڑھا سکتا نا, یا جس کو اپنے سبجیکٹ پہ ہی کمانڈ نہیں ہے, وہ باقی کام کیا کرے گا. کسی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ ڈاکٹر ہی اچھا نہیں بنا تو وہ کوئی اور کام کیا کرے گا, یا وہ انجینئر اچھا نہیں بنا تو اس نے باقی کام شروع کر دیا. ایسا ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز, اور دنیا میں یہ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ اگر آپ کو ڈگری کرنے کے بعد لگے کہ یار دس از ناٹ فار می تو آپ کچھ اور کر لیں. ہمارے یہاں تھوڑے ٹیبوز ہیں ان چیزوں کے. تو میں نے ہمیشہ مائکرو بایولوجی کو اچھا پڑھانے کی ضرور کوشش کی ہے. اس سے زیادہ کا مجھے شوق نہیں تھا کہ میں کوئی اس میں بہت کچھ تیر ماروں یا کوئی ریسرچ کروں یا کچھ کروں, لیکن میں اس کو پڑھایا اچھا ہے, اور میرے اسٹوڈنٹ آپ کو بتائیں گے کہ میں اچھا پڑھا. اچھا, آپ کی شادی ہو گئی MBBS کے دوسرے سال میں, تو اس کے علاوہ بھی کوئی آپ نے جہاں شادی ہوئی کہیں اور بھی اٹیمپٹ اس سے پہلے کی تھی؟ دیکھیں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ خواتین تو ہوتی تھیں, اور اچھی لڑکیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں, مجھے بھی اچھی لگتی تھیں. اچھا. لیکن یہ جو ہے نا, اس کو آپ شادی تک نہیں لے جا سکتے, بیکاز شادی کی جو یوں سمجھ لیں کہ امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے جب آپ کے ہارمونس نیچے اتر جاتے ہیں. سو وہ صرف ایک ہارمونل ڈسبیلنس ہوتا ہے. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ کیا زبردست خاتون ہے, کتنا اچھا بولتی ہیں, کتنے اچھے کپڑے پہنتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. تو وہ صرف اور صرف ایک وقتی ابال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آج کل کتاب پڑھا ہوں میں, 5 لینگویجز آف لو یا 5 لو لینگویجز. اوکے. بڑی مزے کی بک ہے, پڑھیے گا. وہ بتاتی ہے کہ ہر ایک کی لو لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کو گفٹس دینا پسند ہوتا ہے, کسی کو جو ہے وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کوالٹی, کسی کو جو ہے وہ کسی کو اپریسیشن اچھی لگتی ہے. اور اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ ہر بندہ ڈفرینٹ لینگویج بولتا ہے, اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی لو لینگویج سیکھیں. صحیح ہے. تو اور وہ کہتا ہے کہ شادی کا جو اصل دور ہے وہ شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ہارمونز نیچے اتر جاتے ہیں, جب آپ ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں, ایک واش روم یوز کرتے ہیں, ایک کچن یوز کرتے ہیں, ایک بستر پہ سوتے ہیں, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس. اور اس وقت آپ کا کام ہوتا ہے ٹو میک اٹ ورک. ٹھیک ہے. سو
وہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں نوجوانی میں ہر دوسرے نوجوان کو ہوتی ہیں، ظاہر اگر نہیں ہوتی تو نارمل نہیں ہے وہ، تو وہ وقتی ابال ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی زبان میں روبوٹ تو نہیں ہے. روبوٹ تو نہیں. صحیح ہے. سو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوا تو کامیابی یا ناکامی کا سوال ہی نہیں آیا، اس سے پہلے ہی وہ جسے کہتے ہیں بن کھلے مرجھا گئے. بن کھلے مرجھا گئے. اور اس کے بعد آپ کو کوئی ریگریٹس؟ ناٹ ایٹ آل. ناٹ الحمد للہ. الحمد للہ. صحیح صحیح. اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ کوئی زندگی کا کچھ حصہ بیگم کے بغیر گزرا تھا. واہ. نہیں یہ تو یہ اس کے اوپر سمجھے خوش ہونا بھی ایک اسکل ہے، ورنہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم شادی شدہ لائف کے نیگیٹیوز بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے دوستوں میں بھی، اور ہمارے اپنے بڑے مطلب ہمارا نارمل ہوتا ہے کہ لڑکوں میں بیٹھے ہیں تو خواتین کو یا بیگم صاحبہ کے مسائل یا ان کے جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو اچھا اب میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے اب بات کر رہا ہوں. میں آپ کی اس بات کے اوپر نا ایک پوائنٹ پلیز پلیز پلیز. دیکھیں میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے بڑے مزے کی بات کہی اور میں نے اس پہ لکھا، میں وہ تحریر آپ کو بھیج دوں گا، کہ ان جنرل ہم جو لطیفے فارورڈ کرتے ہیں ہسبینڈ اور وائف کے، اور یا ہم جو واقعات ادھر ادھر سنتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو ہم ایکچولی کر کیا رہے ہیں سب کانشیسلی؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس رشتے میں پرابلم بہت ہے. اچھا اس رشتے کے علاوہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ یہ رشتہ تو رحمان کا بتایا ہوا راستہ ہے نا، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حرام ہے. سو جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں اتنی پرابلمز ہیں تو کیا پھر بندہ دوسری طرف جائے؟ واٹ از دا آلٹرنیٹ؟ یس. سو ہم نے سب کانشیسلی اس کو ایسا بنا دیا ہے معاشرے میں کہ یہ بڑی پرابلمٹک چیز ہے، یہ آپ کریں گے تو بھی پچھتائیں گے اور نہیں کریں گے تو بھی پچھتائیں گے، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اور کریں گے. اور بہت ساری ایسی، کیونکہ میں ظاہر لکھتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے پرابلمس ڈسکس کرنے کے لیے. تو ان جنرل ہمارے معاشرے میں وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو میک اٹ ورک. ہم سمجھتے ہیں کہ جی آج ہو گئی شادی، اب سب چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، جبکہ رشتوں کو نا باقاعدہ ایک ننھے پودے کی طرح اس کی آپ کو آبیاری کرنی پڑتی ہے تو جا کے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. سو اتنے سال گزر گئے، 2 ڈیکیڈز گزر گئے الحمد للہ. وی ہیڈ ٹو میک اٹ ورک. ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں پہلے دن سے بڑی زبردست تھیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ساتھ گرو کرتے ہیں نا، اب دیکھیں آپ کو مختلف ماڈلز ہیں. ایک ماڈل یہ ہے کہ جی بندہ بہت اسٹیبلش ہے اور خاتون جو ہیں وہ ایوریج ہیں یا مناسب ہیں یا دونوں بہت اسٹیبلشڈ ہیں، تو اس صورت میں آپ نے ساتھ کچھ بنایا نہیں ہے. سو جتنا زیادہ اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں دونوں، آپ کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کیمسٹری کو میچ کرنا. اچھا وجہ کیا ہے کہ جی دونوں پہلے ہی اپنی ایگو ڈیولپ ہو چکی ہے فل، تو اب ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا. سو جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، بیکاز یو گرو ٹوگیدر. سو وہ کیمسٹری آسانی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آپ لڑکوں کو کہہ رہے ہیں کہ غریب لڑکیوں سے شادی کریں؟ ناٹ نیسسریلی. اچھا یہ نہ ہو کہ آپ امیر لڑکیاں ہی ڈھونڈیں، لیکن آپ جہاں سے بھی کام شروع کریں گے نا، وہاں سے کہیں نہ کہیں آپ دونوں کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے میں. اور لڑکیوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس سے شادی کریں، جو زیادہ سیٹلڈ ہو یا نہ سیٹلڈ ہو؟ لڑکوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کا کیریکٹر دیکھنا چاہیے. اوکے. کہ وہ اگر آپ کو لگے کہ ہاں جی یہ نشہ نہیں کرتا، ٹھیک راستے پہ چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ کا خوف ہے، جس کو اللہ کا خوف ہوگا نا وہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا. ایکسلنٹ. اچھا اب جو میں آپ سے ایک ڈفرینٹ بات کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر تو انکلوڈنگ مائی سیلف ہر کوئی علامہ ہے، مطلب وہ بھائی سب سے زیادہ مجھے پتہ ہے میں. اچھا ٹاکنگ بہت ہے، صحیح ہے. تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا خلا لگتا ہے کہ پہلے ہوتا تھا زمانے میں کہ چند لوگ اسپیکرز ہوتے تھے، ان کی غلطیوں کو بندہ دیکھتا تھا اور وہ غلطیاں نظر اتنی آتی بھی نہیں تھیں کیونکہ آپ کو بہت لمیٹڈ ایکسپوجر تھا. اب کیونکہ ہر بندہ علامہ ہے لیکن ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے، تو کانٹرڈکشنز بڑے نظر آتے ہیں. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ، ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی سوشل میڈیا پریزنس ہے، لیکن آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا یار باتیں بڑی اچھی ہیں سر لیکن ٹک 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 ٹک؟ اچھا میں کبھی نا اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا جس کے بارے میں میرا پرسنل ایکسپیرینس نہ ہو یا میں نے پڑھنا رکھا ہو. بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں نے پڑھ بھی رکھا ہوتا ہے پھر بھی بات نہیں کرتا. مثال کے طور پہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں حدیث پڑھاتا ہوں. مجھ سے فقہ کے سوال اگر کوئی طالب علم کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھائی فقہ کے استاد سے جا کے پوچھو، میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. اچھا اس میں بھی یہ رہ گیا تھا، آپ مدرسے میں بھی پڑھا رہے ہیں، آپ مدرسے ہی پڑھا رہے ہیں، داؤ میں بھی پڑھا رہے ہیں،
اور شام میں ایسے ہی ایک سنڈے کو پڑھاتا ہوں اور ایک ایوننگ اچھا صحیح والنٹیرلی کنٹینیو ٹھیک جسٹ ٹو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کنواں جو ہے نا اس کا پانی اگر نہ نکلے باہر تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پانی نکلنا چاہیے, یہ بات. سو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں مجھے پتا ہو, کبھی آپ میری ویڈیوز تحریریں سب کچھ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اکنامکس اور فائنانس پہ میری کوئی تحریر نہیں ملے گی. 4 کورسز پڑھ رکھے ہیں MBA میں, مگر اس کے باوجود نہیں بولتا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول نہیں ہے. ہاں میں تعلیم کے بارے میں بات کرتا ہوں, میں نفسیات کے بارے میں بات کرتا ہوں, میں پرسنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں, بایولوجیکل سائنسز سے متعلق جو بات ہے وہ میں کر سکتا ہوں, زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھاتے ہوئے. بالکل. سو میرے کچھ پرٹیکولر ایریاز ہیں, اس کے علاوہ میں بات نہیں کرتا. پیرنٹنگ پہ بھی میں بات نہیں کرتا, حالانکہ میری بچی یونیورسٹی چلی گئی ہے, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا, جب تک کہ میں اس کو مکمل طور پہ کامیاب ہوتا ہوا نہ دیکھ لوں زندگی میں, مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرا ایکسپیرینس, میرا جو تجربہ تھا وہ کامیاب ابھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. سو یہ چیزیں ہیں. وہ ایک مشہور وہ ہے نا کوٹ پہلے زمانے میں تھا کہ آج کل وہ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں جن کو کتابیں پڑھنی چاہیے. تو سوشل میڈیا پہ انکلوڈنگ مائی سیلف ہم لوگ جسٹ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کی اسکل تھوڑی سی بہتر دے دی, یا ہمیں لگتا ہے بہتر ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اب ہم جی اتھارٹی ہوگا, اب ہم اس پہ بھی بولیں گے, اس پہ بھی بولیں گے. تو یو پریفر کہ اس پہ ہی بات کریں جس پہ آپ کمپلیٹ اتھارٹی رکھتے ہیں, یا آپ کا ایکسپوجر یا ایکسپیرینس. ایٹ لیسٹ اتنا ہے کہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ میری ججمنٹ جو ہے نا وہ فالٹر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے, غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, لا ادری نصف العلم, کہ یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. سو نہ صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا معلوم ہے, مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا نہیں معلوم ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم تھا. یہ بہت بہت آسان راستہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے نہیں معلوم, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. بہت سارے لوگ رپورٹس بھیج دیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, میں پریکٹس نہیں کرتا, تو جس لیول تک کی مجھے سمجھ ہوتی ہے اتنی بتاتا ہوں, اس کے بعد میں کہتا ہوں بھائی آگے مزید کسی اور سے پوچھ لیں آپ, اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم. آپ ڈاکٹر ہیں؟ ہاں میں ہوں, لیکن میں نے 20 سال سے مریض نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا. اچھا اب یہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ایک نیا فینومینا ڈیولپ ہوا ہے, بہت سارے انفلوئنسرز بھی اور سوشل میڈیا پرسنالٹیز بھی, یا کورسز کرانے والے بھی, یا موٹیویشنل اسپیکر, کچھ بھی نام لے لیں, کئی طرح کے نام ہیں. عموماً یہ زیادہ ویڈیوز چلتی ہیں کہ یار ڈگری وگری کی کوئی کہانی نہیں ہے, کہاں اتنے پیسے لگا رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جو ڈگری میں پڑھتے ہو وہ پریکٹیکلی ہم سے پوچھ لو, ہم نے کبھی اس ڈگری کو دیکھا بھی نہیں. اور فیکچولی یہ بات کریکٹ بھی ہے بہت جگہ, کیونکہ جو ہماری ایجوکیشن ہے اب وہ کتنی امپلیمنٹ ہو رہی ہے, کچھ پرسنٹ ہی ہوتی ہے, یہ نارمل سی بات ہے, لیکن اب وہ زیادہ اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہم اس کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں. ہم نے 16 سال ایک انویسٹمنٹ کی, اب ریٹرن آف انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اسی فیلڈ میں رہو گے اور اسی فیلڈ میں جاؤ گے. لیکن اب فینومینا یہ ہے کہ ڈگری وگری کوئی نہیں یار, بس بہت بیسک اسکولنگ کرو, اس کے بعد ایکسپیرینس از ایوری تھنگ. ڈو یو اگری ود اٹ؟ نو. دیکھیں ڈگری صرف یہ نہیں بتاتی, وہ کہتے ہیں ڈگری جو ہے تعلیمی اخراجات کی رسید ہے, بالکل ہے, مگر وہ صرف یہ رسید نہیں ہے کہ آپ نے تعلیمی اخراجات دیے ہیں, وہ یہ اس بات کی رسید بھی ہے کہ آپ 4 سال یا 2 سال یا 3 سال ایک پروگرام میں رہے ہیں, آپ نے سسٹین کیا ہے. آپ کے یہاں بھی آپ ڈفرینٹ لوگوں کو جابس پہ رکھتے ہوں گے, آپ نے دونوں قسم کے لوگ دیکھے ہوں گے. ایک ایسے بھی ہوں گے کہ جو 2 مہینے بعد اکتا کے کہتے ہیں یار مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, میں جا رہا ہوں. تو وہ کہیں اور بھی 2 مہینے ہی کام کرے گا, اور پھر کہیں اور بھی 2 مہینے ہی کام کرے گا, اور وہ اسکل کے اندر بھی یہی کرے گا. 2 مہینے ایک اسکل سیکھے گا اور کہے گا نہیں یار مزہ نہیں آ رہا, دوسرے میں کرتے ہیں, پھر 2 مہینے اس میں لگائے گا, پھر 3 مہینے کہیں اور لگائے گا, تو وہ کہیں ٹک کے کام نہیں کر پا رہا. اچھا وہ یہاں بھی ناکام ہے اور وہ وہاں بھی ناکام ہی ہوگا, اور اس کو آپ جو بھی نئی بتی دکھائیں گے نا وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے گا کہ یار یہ تو راستہ ہے. اور یہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا کہ جی ڈگری بالکل ہی بیکار ہے اور سب کچھ اسکل ہے, ڈگری کے ساتھ اسکل ضروری ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں آغا خان سے ماسٹرس کر رہا ہوں ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن میں. کچھ چیزیں ہمیں جو بتائی جاتی ہیں وہ میرے سیٹ اپ میں امپلیمنٹیبل نہیں ہے, بیکاز نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہم پڑھتے ہیں کہ جی ہمارا تو اسمال گروپ بھی لارج گروپ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں 100 اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو اگر کہیں کلاس ہی 100 کی ہے اور میرے پاس ایک کلاس میں 350 بچے ہیں تو بہت فرق ہے نا. مجھے اپنی چیزوں کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا, مگر میں ماڈیفائی میتھڈس کو اس وقت کروں گا جب میں نے میتھڈس پڑھ رکھے ہوں. ہر نیا میتھڈ میرے آرسنل کے اندر ایک نیا اوزار ہے کہ میں اس کو یوز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو میں کس طرح ماڈیفائی کرتا ہوں یہ میرے اوپر ہے. ڈگری آپ کو ایک پروسیس میں سے گزارتی ہے. آپ پہلے انٹروڈکٹری کورسز پڑھتے ہیں, پھر آپ ایڈوانس کورسز پڑھتے ہیں, 4تھے سال تک آنے تک آپ کے پاس وہ ایک کمپریہنسو نالج ہوتی ہے ایک سبجیکٹ کی.
یونیورسٹی وہ ایک, آپ نے شاید پتہ نہیں تحریر پڑھی ہو نہ پڑھی ہو, گائے دودھ نہیں دیتی, اس میں سے دودھ نکالنا پڑتا ہے. اسی طرح یونیورسٹی جو ہے نا وہ ڈگری دیتی ہے, نوکری نہیں دیتی. ٹھیک ہے, نوکری آپ کو خود تلاش کرنی پڑے گی بھائی. ہاں اگر یونیورسٹی آپ کو وہ اسکلز بھی نہیں دے رہی جس کی بیسس پہ آپ کو نوکری ملے گی, تو تھوڑا سا کام آپ کا بھی تو ہے نا. اب آپ بالغ ہو گئے نا. جس دن میری بیٹی پہلی دفعہ کالج گئی تھی, میں نے کہا تھا ناؤ یو آر آن یور اون, میں آپ کی ہیلپ کروں گا, میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کہاں جانا ہے, راستہ اب آپ نے خود تلاش کرنا ہے. سو پہلے دن اتفاق ہوا کہ میرے کالج کے باہر احتجاج ہو گیا اور اس کو کریم لے کے آنا پڑا بجاؤدین سے واپس. سو پہلے دن ہی راستہ اس کو خود تلاش کرنا. اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہوں اور میں تمہیں لینے نہ آ سکوں تم کیا کرو گی؟ سو اس نے کہا میں رکشا کروں گی یا میں کریم کر لوں گی, گھر آ کے پیسے دے دوں گی. سو یہ والے پروسیسز آپ کو, نوجوان کو جب آپ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی تو جا انڈسٹری میں جا کے پوچھو کہ کیا چاہیے ان کو, اور پھر اگر دیکھو کہ وہ اسکل یونیورسٹی میں نہیں مل رہا تو تم اس کو ڈیولپ کرو. اگر اچھا آج ہمارے زمانے میں نا انٹرنیٹ پتہ نہیں 40 روپے گھنٹہ ہوتا تھا جس زمانے میں میں یونیورسٹی میں پہنچا ہوں. جیریز کا انٹرنیٹ, ہاں وہ سپر نیٹ. نیٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انفلوئنسر, ان کا فائدہ بھی ہے, ایسا نہیں کہ میں کہتا ہوں ان کا نقصان ہے, ان کا فائدہ بھی ہے بیکاز ہم نے یہ باتیں کبھی سنی ہی نہیں. بالکل اپنے اسکول کالج کے زمانے میں ہم تو ایک ڈبے میں سے نکل کے ڈائریکٹ ڈی ایم سی پہنچے, وہاں سے اسکالرشپ ہو گئی تو باہر چلے گئے. مگر وہ تھاٹ پروسیس جو آج کل کے بچوں کا ہے, جو ایکسیس ان کی مٹیریل تک ہے, وہ ہمارے پاس تو نہیں تھی. ہم ٹیوشنس پڑھاتے تھے, اسی کے اندر ہم نے پورا زور لگا لیا. آج کل کے بچے کے پاس یہ آپشن بھی ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کاپی رائٹر فار کوچز ہے. اوکے. سو وہ لنکڈ ان پہ بھی اس کا پروفائل ہے, وہ فیس بک پہ بھی اس کو بھی یوز کرتا ہے. سو آج کل کے بچے کو پتہ ہے کہ وہ 4 پیسے اگر اس کو کمانے تو وہ کیسے کما سکتا ہے, کانٹینٹ لکھ کے کما سکتا ہے, کانٹینٹ بنا کے کما سکتا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا. سو ہوا یہ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی اسی ڈگری نے ہمیں سارا کچھ دینا ہے. نہیں, اس نے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے سب چیزوں سے. اب آپ کو کیا پسند ہے, آپ کو وہ اسکلس ڈیولپ کرنے ہیں اپنے تھوڑے سے فارغ ٹائم کے اندر, اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یار بھلے مفت میں ملے, کہیں انٹرنشپ پکڑ لو, ٹھیک ہے, یا کوئی کام پکڑ لو. ٹھیک ہے. بائی دا ٹائم یو اینڈ اپ گیٹنگ یور ڈگری, آپ کے پاس پورٹ فولیو میں اتنا کچھ دکھانے کو ہونا چاہیے کہ یار یہ کام میں کر چکا ہوں. سو مجھے اس سے ریلیٹڈ جاب چاہیے. آئی تھنک مزمل کی پوڈ کاسٹ تھی, اور اس میں وہ امین سکھیرا صاحب کا انٹرویو کرا تھا. ٹھیک ہے. وہ سننے والی چیز ہے کہ وہ کس طریقے سے گئے, اور انہوں نے, ایک بندہ باہر سے آیا ہوا تھا, اور اس کو دکھایا کہ جی یہ پروجیکٹ میں نے کیا ہے, یہ فلاپی کے اندر پروجیکٹ ہے, اور یہ اس کا رائٹ اپ ہے, یہ میں کر سکتا ہوں, مجھے یہاں جاب نہیں مل رہی. اس نے کہا کل میرے گھر پہ ملنا جو 90s کی بات ہے, جب کمپیوٹر سائنس بالکل نئی آئی تھی. سو دا پوائنٹ از کہ آپ وہ کام کر چکے ہوں جس کی آپ کو جاب چاہیے بائی دا اینڈ یو گریجویٹ. کہیں انٹرنشپ کی ہو, کسی کے لیے انڈیپینڈنٹلی پروجیکٹ کیا ہو, کچھ کام کیا ہو. بھائی جب میں کہیں پڑھانے کے لیے گیا تو میں پہلے پڑھا چکا تھا نا. سو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں کہیں بھی مجھے میرے مطلب کا سبجیکٹ ہو, آپ مجھے کہیں یہاں کھڑا ہوں پڑھا دیں, میں پڑھا دوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. سو اس لیے کہ میں وہ کام بہت دفعہ کر چکا ہوں. لیکن یہ پروف نہیں کرتی کہ ڈگری کے ساتھ تو پھر وہ چیز ہی کاؤنٹ کی نا جو آپ نے انٹرنشپ میں کی تھی, تو پھر ڈگری کیا گئی؟ ڈگری نے آپ کو بیسکس دی نا. اچھا, اگر آپ کے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہے تو آپ اسکل کو کہاں تک لے کر جائیں گے؟ پھر اسکل کی نا ایک شارٹ ہاف لائف ہوتی ہے. اچھا, ایک شیلف لائف ہوتی ہے. مثال میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. 2004 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں یہاں میڈیکل ٹرانسکرپشن بڑا ٹائٹ طریقے سے چل رہا تھا. میڈیکل ٹرانسکرپشن میں وہ امریکہ سے فائلس بھیجتے تھے, اپنی آڈیو فائلس. اچھا, میڈیکل اسٹوڈنٹ اس کے اندر تھوڑا آگے تھے, کیونکہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کو پہلے سے ان ٹرمس کا پتہ ہوتا تھا. وہ ڈاکٹرز ہوتے تھے. وہ رات میں ہم نوکری کرتے تھے میڈیکل ٹرانسکرپشن کی, تو میں تقریباً 1 بجے کام شروع کرتا تھا اور صبح 8 بجے کام ختم کر کے یونیورسٹی چلا جاتا تھا. تو ہمیں یہ آسانی ہوتی تھی کہ ہمیں وہ ٹرمینالوجی آتی تھی, تو ہمارے لیے کام آسان تھا, ہم جلدی جلدی کر لیتے تھے. ٹائپنگ اسپیڈ میری ابھی بھی بہت اچھی ہے, اس وجہ سے میں ٹچ ٹائپسٹ ہوں, کیونکہ اس زمانے میں خالی اٹھائی ہے. لیکن ہوا کیا, ایک دن ایک کسی پاکستانی خاتون نے, جس پہ بڑی گالیاں پڑی ہم لوگوں کو, کسی امریکن کلائنٹ کی فائلس اس کو بھیج کے دھمکی دی کہ میں ریلیز کر دوں گی, اور پیشنٹ فائلس نہیں ہو تو تباہی مچ جاتی وہاں پہ, تو لا سوٹ اتنے بھاری بھرکم ہوتے ہیں. اچھا, ہوا یہ تھا کہ ان امریکنز نے وہ فائل کسی کو دی ہوئی تھی ٹرانسکرائب کرنے کے لیے, اس نے کسی اور کو آؤٹ سورس کی تھی, اس نے کسی اور کو آؤٹ سورس کی ہوئی تھی. پوری چین کا مسئلہ. اور اس چین کے بیچ میں ہمارے آپ کو پتہ ہے پیسے کھانے میں لوگ ماسٹر ہیں, ان کے پیسے کھا گیا خاتون کے, جو پیچھے والا تھا ان سے پہلے والا.
اس نے ہاسپٹل کو ڈائریکٹ دھمکا دیا, اس کو پتا تھا کس کی فائل ہے. تو پھر انہوں نے شاید کوئی لا بنا دیا جس کے بعد انہوں نے ٹرانسکرپشن کا کام آؤٹ سورس کرنا بند کر دیا. اب تو چیٹ جی پی ٹی کر لے گا نا, وی آر کہتے ہیں اس کو نا, وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, مختلف سیٹ اپس میں یوز ہوتا ہے, بٹ اس کو بھی کسی انسان کو بہرحال چیک کرنا پڑتا ہے, اس میں ایکوریسی کے کچھ مسائل آتے ہیں. ظاہر ہے, مجھے بالکل ریسنٹ نہیں پتا, لیکن کچھ نہ کچھ مسائل ہیں اس کے اندر تھوڑے بہت. ظاہر ہے ابھی پرفیکشن تو اس طرح کی نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو اچھا, اسی سے کنیکٹڈ, کیا آپ پڑھاتے ہوئے اب آپ کو یہ چیزیں انکاؤنٹر ہوتی ہیں کہ نہیں یار یہ تو چیز نا مشکل ہوتی جا رہی ہے بچوں کو پکڑنا کہ کون سا انہوں نے خود کیا اور کون سا یوزنگ اے آئی ہے؟ اچھا, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے یہاں ایک انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ ہوتا ہے جو ایتھیکلی ریویو کرتا ہے مختلف پرپوزلس کو. تو ایک پرپوزل کے اندر 2 پیراگراف لکھے ہوئے تھے, اور میں نے چیئر کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھیجا. میں نے کہا یہ دونوں اے آئی نے لکھے ہوئے ہیں وداؤٹ یوزنگ اینی سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے اس نے بتایا, دماغ نے بتایا. اصل میں نے خود اے آئی سے لکھنے کی کوشش کی 2-4 دفعہ نا, جو اس نے آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح اس میں مجھے بالکل مزہ نہیں آیا. ہاں, میں اے آئی یوز کرتا ہوں, بہت یوز کرتا ہوں, مگر میں اسٹرکچر جنریٹ کرنے کے لیے یوز کرتا ہوں. یعنی مجھے اگر کوئی اسائنمنٹ کرنا ہے, کوئی اور کام کرنا ہے, میں اس کا بیسک اسٹیم اور اس کے کون سے کی پوائنٹس ہونے چاہیے. ایون مجھے کوئی ویڈیو کرنی ہے تو اس ویڈیو کو پہلے میں اے آئی سے سوال کرتا ہوں, میرا کام آسان کر دیا نا اس نے, وہ مجھے وہ پوائنٹس بتایا تھا جس میں مجھے بولنا ہے, باقی پیچھے پھر میری وہی نالج ہے. بالکل بالکل, لیکن وہ مجھے کوئی چیز بھولنے نہیں دے گا. یہ میرا بہت اچھا اسسٹنٹ ہے. تو آپ نے وہ پکچر لے کے دے دیا؟ وہ میں نے اس کو بھیج دیا, میں نے کہا یہ ہے. اس نے کہا تم نے چیک کیا کہیں کسی کو الزام لگاؤ گے تو کم سے کم پتہ تو ہونا چاہیے نا. تو میں نے اس کو, اس نے مجھے ایک ویب سائٹ بتائی تھی, پتہ نہیں کون سی, پھر میں نے اس کے کہنے پہ اس کو ڈال کے چیک کیا. 91 پوائنٹ پتہ نہیں کچھ % اس کی پروبیبلٹی تھی کہ وہ اے آئی ریٹن ٹول ہے, اور اے آئی ریٹن مٹیریل. اب آج کل کے دنوں میں کہ کیا اس کرائم کو اگر پکڑ لیا تو کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ ابھی تک اچھا ہمارے یہاں جو سسٹم ہے نا, میں ظاہر اپنے سسٹم کے حساب سے بات کروں گا, ہمارے تو ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں, تو اس میں تو یہ والی چیز ہے ہی نہیں. اسائنمنٹس اس طرح کے ہم دیتے ہی نہیں ہیں میڈیسن میں, تو وہاں یہ پرابلم نہیں آتی. اچھا, میں لاسٹ سیمسٹر تک مارکیٹنگ پڑھا رہا تھا, اس میں بالکل ہی ڈفرینٹ گیم ہے. سو اس میں کیا ہوتا ہے, بایو ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنی بایو ٹیکنالوجی جتنی پڑھی نا 3 سال میں, اس کو یوز کرتے ہوئے ایک پروڈکٹ بنانی ہے. اس کا پورا مارکیٹنگ پلان ڈیولپ ہوگا, بالکل بیسک اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اس کا پروٹوٹائپ ایگزیبٹ ہوگا. تو اس میں کہیں اے آئی یوز ہی نہیں ہو سکتی. وہ کچھ بھی کرتا رہے, اس نے پروڈکٹ تو بنانی ہے. سو جس زمانے میں اس کے وہ ہیلپ لے سکتا ہے, وہ ہیلپ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہیلپ لینے میں ہمیں کوئی اتنا بھائی, کسی زمانے میں لوگ کیلکولیٹر کے استعمال کو بڑا غلط سمجھتے تھے, اب تو ایگزامس میں یوز ہوتا ہے. سو آپ مجھے فائنانس کا ایک بڑا سا سوال دیں, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. جب میں فائنانس کا کورس کر رہا تھا یہاں ایکرا سے, میں نے MBA کیا, تو میرے لیے بہت پریشان کر, مجھے سائنٹیفک کیلکولیٹر یوز نہیں کرنا آتا تھا. جتنی دیر میں وہ اپون کر کے لکھتا تھا, اتنی دیر کے اندر کلاس کویشچن سالو کر چکی ہوتی تھی. تو مڈ ٹرم میں فیل ہو گیا میں. پھر میں نے سر کے جا کے ہاتھ پیر جوڑے, میں نے کہا سر میں کیا کروں. میں نے کہا سب سے پہلے تو کیلکولیٹر استعمال کرنا سیکھو. تو پھر میں نے کیلکولیٹر استعمال کرنا سیکھا اپنی بیٹی سے, اس کے بعد پھر میں فائنل میں پاس ہوا. سو یہ صورت حال ہے کہ اے آئی بھی ایک ٹول ہے, اگر آپ اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے یوز کریں گے نا تو آپ کو نقصان ہوگا. کیونکہ اب اے آئی ڈیٹیکٹرز بھی آ گئے ہیں, آپ اس سے پیپر نہیں لکھ سکتے, آپ اس سے اور کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. وہ اگر اے آئی ڈیٹیکٹر میں ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. سو ٹرنیٹن جو ہمارا سافٹ ویئر ہے جو پلیجرزم چیک کرتا ہے, وہ اے آئی بھی چیک کرتا ہے اب. اور بہتر یہ ہے, اگین پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کے اپنے اندر کتنا ہے. اگر آپ یہ ٹولس یوز کر کے کام کر رہے ہیں تو انڈین آپ کے اپنے اندر وہ پروسیسز نہیں جنریٹ ہو. وہی والی بات ہے نا, پہلے آپ کو فون نمبرز یاد رہتے تھے. ہاں, جب آپ گھر کا فون نمبر یاد ہے کم از کم, یا خالہ کا فون نمبر یاد ہے, فلاں کا. لیکن اب تو مجھے اپنی بیگم کا نمبر یاد نہیں ہوتا. آپ کو اچھا, میں بھی آن ریکارڈ کے لیے کہہ دوں, ہاں مجھے بھی یاد ہے, بچت ہو جائے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ ڈاؤ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, میڈیکل کی فیلڈ ہے, 350 کی کلاس ہے. کتنے 350 کی کلاس, کتنے لڑکے ہیں اس میں سے؟ بہت کم. ہاں, تو یہ کیوں ہے, لڑکے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ بہت لمبی کہانی ہے ڈاکٹرس کے. اسٹارٹ کرنے سے لے کے وہاں تک جہاں پہ جا کے وہ بیچارہ فائنینشلی کسی قابل ہوتا ہے, پڑھنا بہت پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لڑکوں کو یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ دوسری فیلڈس کے اندر ریٹرن جلدی ہے. صحیح ہے. ظاہر ہے وہ بریڈ ونر آف دا فیملی ہوتا ہے. اگر تو اس کی فیملی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے اور اس کو کسی نے سمجھایا بھی نہیں ہے تو وہ پھر میڈیسن میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے, چلا جاتا ہے. سوری, الٹا ہو گیا. تو انٹلیکٹ نہیں کوئی مسئلہ. تو اس میں انٹلیکٹ سے زیادہ کیا چوائس کا
پرابلم زیادہ ہے اس میں. ہاں مطلب یہ تو ہم نے سنا ہے بھائی خواتین ذرا زیادہ ان کا انٹلیکٹ ہوتا ہے اکیڈیمکلی, ان کے پوزیشنیں ان کی آتی ہیں. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ پورا سسٹم جج کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, رٹا. ایگزیکٹلی. سو دا پوائنٹ از خواتین زیادہ فوکس کر سکتی ہیں, اوکے, ان کے لیے ڈسٹریکشنس کم ہوتی ہیں نا. آج کل تو موبائل فون کی صورت میں زیادہ آ گئی, لیکن پھر بھی وہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں اس معاملے میں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایگزیکٹلی چائے پیتے تو ہوتا یہ ہے کہ انٹر کا جو ایگزام ہوتا ہے, پہلے تو آپ کی اس کی پرسنٹیج اچھی آنی چاہیے. اگین وہ سارا کا سارا ہی رٹا بیس سسٹم ہے. بالکل. پھر آپ ایک ایم ڈی کیٹ لیتے ہیں جس کا حال آج کل برا ہے, وہ بھی اس کے لیے پریکٹس چاہیے. تو جتنا آپ اپنے آپ کو پریکٹس میں ڈال دیں گے, اگین پیچھے والا اسکور بھی اچھا ہوگا اور پریکٹس بھی آپ کی ہوگی, تو آپ کراس کر کے میڈیکل کالج میں جائیں گے. سو آپ بیسیکلی صرف ایک ہی چیز جج کریں نا, آپ بچے کا اوور آل ہولسٹک جائزہ تو نہیں لے رہے, اور ہمارے یہاں لے بھی نہیں سکتے پریکٹیکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہے, پھر دوسرے یہ کہ اس کے اندر پھر گڑبڑ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں. کہ بھائی وہ ایک بچہ تھا, اس نے ہائی اسکور کیا, میں نے کہا جی بیہیویئرلی ٹھیک نہیں ہے, میں اس کو فیل کر دیتا ہوں, یہ نہیں جائے گا میڈیکل کالج میں, وہ کورٹ چلا جائے گا سیدھا. سو یہ مسئلہ ہے. تو لیکن 350 میں سے بہت کم جب لڑکے ہیں تو زیادہ تر لڑکیاں ہیں. یہ بھی تو ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ یار اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کی جو ہے آگے کے کیریئر کے اندر یا لائف کے اندر ایسے مراحل آتے ہیں کہ وہ کیریئر کو پرسو نہیں کر پاتی زیادہ تر لڑکیاں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوسائٹی کو نقصان نہیں ہو رہا اس سے؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماحول پہ بھی کام کرنا چاہیے. میرا اوپینین اس معاملے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کمپیریٹیولی اوور آل جو کنونشنل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے نا اس کے مقابلے میں. اگر آپ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس نے صبح 8 بجے جانا ہے اور اگلے دن دوپہر میں واپس آنا ہے, تو بھی یہ لڑکے کے لیے بھی غیر انسانی ہے. تو لڑکی کیسے کام کرے گی پھر اگر اس کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے یا کوئی اور فیملی کے مسائل ہیں تو مشکل ہوتی ہے. اچھا, ان جنرل یہ جو خواتین ہیں جو کہ جن کو بارے میں کہتے ہیں کام نہیں کرتی, یہ ٹیکنیکلی اپنے ارد گرد موجود سب لوگوں کی ڈاکٹرز ہوتی ہیں. صحیح بات ہے, فیملی ڈاکٹر, پوری فیملی کی ڈاکٹر ہوتی ہے, پورے محلے کی ڈاکٹر ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ایسے مواقع دے دیں کہ وہ ایٹ لیسٹ فیملی پریکٹس کے اندر ہی تھوڑے سے کم ٹائم لگا کر کچھ سیکھ جائے. بے شک آپ آن لائن نہ کریں اس کو, لیکن اس کو ہائبرڈ سسٹم میں کیا جا سکتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن اس کو جانا ہو, باقی دن وہ پڑھ لے. تو اس میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی جو اپنے ہمارے یہاں سے فیملی پریکٹس کی بہت شدید ضرورت ہے. ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہو. ترقی یافتہ ممالک میں سے بہت ساری جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں جی, آپ کو پرابلم ہے, آپ پہلے اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے. اس نے اگر یہ سمجھا کہ آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے تو آپ اس گیٹ کو کراس کر کے پھر اسپیشلسٹ تک جاؤ گے, ورنہ نہیں جاؤ گے. یہاں تو نزلہ بھی ہوتا ہے تو آپ اسپیشلسٹ کو میسج کرتے ہو کہ جی, یا اس کے پاس پہنچ جاتے ہو کہ جی مجھے نزلہ ہو گیا, بتائیں کیا کروں. سو ہماری ریسورسز غلط استعمال ہو رہی ہیں یا ضائع ہو رہی ہیں, آپ اس کو یوں کہہ لیں. سو ان خواتین کو بہت سارے طریقے ہیں میدان میں لانے کے, اور اگر ان کو استعمال کیا جائے, ہم سوچتے بہت کم ہیں ان چیزوں کے بارے میں, ہمیں یہ نہیں کام نہیں کر رہی وہ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرٹ ہونے کے باوجود آپ ان کو اندر داخل نہ ہونے دیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اچھا, آپ ان کو روکیں گے, پھر جن کو آپ بغیر میرٹ کے اندر داخل کریں گے ان کا وہ کیا کریں گے اس کے بعد, کیونکہ میڈیسن پڑھنا آسان تو نہیں ہے, اس کے تو بہت زیادہ گرلنگ اور گرولنگ قسم کا اسکیجول آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اتنا فوکس کر سکیں. تو وہ مسائل اپنی جگہ پہ رہیں گے. پھر یہ جو آپ کی فیلڈ ہے جسے کہتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ یا ہیومن ڈیولپمنٹ, اس دور میں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اب ایک متھ رہ گئی ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہم آئسولیشن میں چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار تم یہ بھی کرو, تم اپنے لیے بھی ٹائم نکالو, تم فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالو تم. لیکن پریکٹیکلی جو اس وقت جتنی تیز دوڑ ہے اور جتنا تیز چیلنج ہے, اس میں اب ایک لڑکا ہے وہ 4 نوکریاں کر رہا ہے. تو یہ سننے میں تو اس کو بہت اچھی باتیں لگتی ہیں, اور بعض دفعہ ڈپریشن میں بھی لے جاتی ہیں کہ یار شاید میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جو یہ صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا یہ متھ نہیں رہ گئی سیلف ڈیولپمنٹ کی, یہ ساری جو ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن اور یہ وہ ساری چیزیں؟ دیکھیں, سیلف ڈیولپمنٹ نا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اچھا, کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم کام کر لیں, چاہے کنسسٹنسی یہ نہیں ہے کہ میں روز ایک کام کروں, میں ہفتے میں ایک دفعہ ایک دن ایک کام کرتا ہوں, مگر میں ہر ہفتے کرتا ہوں اور میں سال میں 52 دفعہ وہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیٹ از کنسسٹنسی. ٹھیک ہے. سو اگر وہ 4 نوکریاں کر رہا ہے اور اس سے ان 4 نوکریوں میں سے ایک نوکری اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی ایکسٹرا ہے,
تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 کر لے, تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دے لے. لیکن اگر اس کے لیے بالکل ہی پاسبل نہیں ہے تو پھر ہر بندے کا نا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اس کو ہم بہت زیادہ جنرلائز نہیں کر سکتے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میری وائف جو ہیں وہ ICU کرتی ہیں, ٹھیک ہے. سو میرے لیے یہ ممکن ہے کہ جو میں نے اپنے فون کے ساتھ کیا ہے وہ میں کرتا ہوں, ان کے لیے نہیں ہے. بالکل, ہر ایک کے ڈائنامکس الگ ہے. ہر ایک کے ڈائنامکس الگ ہیں. سو ہر بندے کو اپنے آپ کو دیکھ کر جائزہ لینا پڑے گا. اس میں جہاں سے کہانی شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا پہلا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کو آپ دیکھیں گے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اچھا آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ کو تسبیح کر لیں, دعا مانگ لیں, ٹھیک ہے, کوئی تو مشکل کام نہیں ہے. آپ 5 منٹ بیٹھ جائیں اور 5 منٹ بیٹھ کے اس سے صرف باتیں کر لیں. آپ کا اپنا تعلق اس کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. ایک تعلق بنے گا نا تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں. پھر آپ کا اپنے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا آپ اپنے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم غور و فکر میں گزارتے ہیں, آپ کئی ایک قدم پیچھے ہٹا کے سوچتے ہیں کہ میں جا کہاں رہا ہوں. مطلب یہ تو ایک ہاں نا ایک چکی ہے جو چلی جا رہی ہے. میں روز صبح اٹھتا ہوں, بھاگتا دوڑتے رات ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ صبح اٹھتا ہوں, پھر وہی کام کرتا ہوں. لیکن کیا میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں کوئی ڈائریکشن بھی ہے یا بس میں اسی چکی میں پس رہا ہوں. اور اگر ڈائریکشن نہیں ہے تو ڈائریکشن کیسے آ سکتی ہے. سو اپنے لیے آپ ٹائم کہاں نکال رہے ہیں. پھر آپ کی جو کلوزسٹ فیملی ہے, آپ کیریئر میں بالکل کامیاب ہو جائیں, آپ کے پاس سب کچھ ہو اور آپ کی فیملی نہ ہو آپ کے ساتھ, آپ کو پہچانتی نہ ہو, یا آپ ان کے لیے بس ایک کوئی فرد بن کے رہ گئے ہوں کہ اچھا جی وہ آتے ہیں, آ کے ٹی وی شی دیکھتے ہیں تھوڑا سا, پھر چلے جاتے ہیں صبح سو اور میرے کچن کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, مطلب یہ سب ان کا یہ رول ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی قانونی تعلق ہے نا. سو کیا یہ صورت حال ہے یا آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے ہر وقت؟ یعنی ایٹ لیسٹ آپ ان کو کچھ کوالٹی ٹائم تو دینا, تو ورنہ تو پھر آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. سو یہ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی اسپاؤس کو, اپنے بچوں کو کچھ کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. پھر کچھ ٹائم ہونا چاہیے آپ کا یار دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو کہ مہینے میں 1 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. یا آپ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں نارملی اگر کسی دوست کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں نارملی رکھتا ہوں صبح ارلی مارننگ کا ٹائم سنڈے کو. بالکل کسی اور کا ٹائم نہیں ہوتا. وہ صبح ہم 8:30-9 بجے ملتے ہیں, 10-10:30 بجے تک, جب تک گھر والے اٹھ کے ذرا آنکھیں واںکھیں مل رہے ہوتے ہیں تب تک میں پہنچ جاتا ہوں کہ جی اب اس کے بعد پھر گھر والوں کا ٹائم ہے. بیچ میں ایک کلاس ہوتی ہے چھوٹی سی بس وہ. سو اس کے بعد گھر والوں کا ٹائم ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کیریئر کے اندر جو گروتھ ہے, ایک تو ہے روٹین کام آپ کر ہی رہے ہیں, آپ نوکری پہ جا رہے ہیں, نوکری سے آ رہے ہیں, اس میں سے گروتھ کو کتنا پرپورشن آپ دے رہے ہیں. کیا آپ اپنی انگریزی پہ محنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, وہ امپروو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیا آپ کچھ نیا اسکل سیٹ امپروو کر رہے ہیں نہیں, آپ جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہیں تو نہیں پھنسے ہوئے. ایسے لوگ بھی ہیں, میں نے دیکھے 20-20 سال ہو گئی ہے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے, ان کو صرف وہی کام آتا ہے اور اب وہ بھی بیچارہ آبسلیٹ ہو گیا. اصل میں وہ کمفرٹ زون والا مسئلہ. ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے چل رہا ہے نا بس چلاؤ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چل رہا تھا پچھلے 3-4 سال پہلے تک, اب نہیں چل رہا ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب جو ایک جاب پہ پہلے خوش تھا وہ کہتا ہے یار ایک جاب سے تو گزارا ہی نہیں ہو رہا. صحیح. سو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. اب وہ کرنے کا ٹائم یا تو اس وقت تھا یا آج ہے. آپ آج سے شروع کریں گے تو بھی 5 سال کرنے کے بعد کچھ 6 سال سے شاید کوئی فائدہ ہو جائے. کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. سو اس طرح یہ سرکل کمپلیٹ ہوتا. پھر یہ کہ کچھ آپ اپنے معاشرے کو بھی واپس دے دیں. ہمارے یہاں بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں جس کے لیے شاید صدر, وزیر اعظم اور باقی لوگ جن کے نام نہیں لیے جا سکتے وہ جو ہیں اتنے رسپانسیبل نہیں ہیں جتنے ہم خود ہیں. اس میں لیا جا سکتا تھا کیونکہ ہم ان کو رسپانسیبل نہیں ٹھہرایا. ہاں ٹھہرا رہے ہوتے تو پھر نام نہیں لے سکتے تھے, تو رسپانسیبل نہیں ہے. صحیح ہے بھائی اگر ایک بندہ, میں گھر جا رہا ہوں, راستے میں گاڑی بیچ میں کھڑی کر کے اب لوگ اتار رہا ہے, تو یار یہ وزیر اعظم نے تو نہیں کہا نا اس کو یہ کرنے کو, تو خود کر رہا ہے وہ, کیوں آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. یا رات کے 1 بجے آپ ڈگا ڈگ پٹاخے بجا رہے ہیں روز کے. تو ہماری بہت ساری پرابلمس ایک دوسرے کی وجہ سے ہیں. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو شاید اتنا برا نہ لگے, مشکل نہ لگے یہاں رہنا جتنا ہو گیا ہے. سو اوور آل آپ کو اپنی ہر قسم کی تربیت کرتے رہنی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از پرسنل ڈیولپمنٹ. اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے ٹائم بھی بہت زیادہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ان سارے سرکمسٹانسز میں اتنا اسٹریس ہے, اتنی پریشانی ہے جو لوگوں کی, مینٹل ہیلتھ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں. کیسے ان کو بہتر کرنے کی طرف ہم جائیں؟ کیا جو آپ نے باتیں کی بس یہیں تک ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی روحانیت اور مراقبے اور میڈیسن اور یہ ساری چیزوں کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا؟ اچھا دیکھیں, اس کو میں ایک تھوڑے ڈفرینٹ انداز سے بتاتا ہوں آپ کو. ایک ایگزامپل جو میں اپنی کلاسز میں دیتا ہوں آپ کو بھی وہی دے دیتا ہوں.
سو ایک بہت ہی ٹوٹی پوٹی سڑک ہے کراچی کی, اس میں آپ FX میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو نظر بھی نہیں آتی. میں نے چلائی بہت ہے تو میری پہلی گاڑی وہی تھی تو مجھے یاد وہی ہے. سو اس میں آپ کو جھٹکے لگیں گے, بہت لگیں گے, آپ کی کمر کا درد ڈبل ہو جائے گا. ہاں شوک ابزاربر ہی نہیں ہوتا. ہاں, اب اسی سڑک پہ آپ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سو سسٹم اگر آپ اچھا بنا لیں نا تو آپ کو یہ جو اسٹریس ہے اس کے اثرات کم محسوس ہوں گے, شوک ابزاربرز بڑھ جائیں گے. یس. سو اب سسٹم اچھا کیسے بنا سکتے ہیں بھائی, آپ اگر صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے بندہ یا گھر میں ہی پڑھتا ہے تو کچھ دیر بیٹھ کے تھوڑی سی تسبیح وسبیح کر لے, تھوڑی سی تلاوت کر لے, تھوڑا چڑیوں کی آوازیں سن لے, تھوڑا سا فریش ہو جائے گا وہ. صحیح. دن میں کوئی سی 5 ایکٹیویٹیز 5-10 منٹ ایسی کر لے جو کہ اس کو پسند ہے. کتاب پڑھ لی کوئی, کچھ تو کتاب پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں. کوکنگ تو آپ 5 منٹ میں نہیں کر سکتے اوبیسلی, لیکن اگر آپ 2 ایکٹیویٹیز کا ٹائم ملا کے کوئی انڈا ہی بنا لیں کچھ, تو آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے کام اگر جو آپ کو بچپن میں پسند تھے, جو آپ کو کرتے ہوئے اچھا لگتا تھا, کچھ سن لیا, کچھ لکھ لیا, کچھ کر لیا, وہ 5-6 جگہوں پہ دن میں اگر آپ ڈسپرس کر دیں گے ان کو نا, تو دن اچھا گزرے گا. تو آپ کے وہ شاک ابزاربرس کا کام کریں گے, تو وہ اسٹریس کے ایفیکٹس کو آہستہ آہستہ نلیفائی کرتا ہے. پھر جیسے جیسے آپ کی زندگی تھوڑی ترتیب میں آتی جائے, اس میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھاتے جائیں, جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا آسان ہوتا چلا جائے گا, اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو اسٹریس کو کافی حد تک اس طرح مینیج کیا. اب اصل میں آپ کو سسٹم بنانا ہے. اگر سسٹم نہیں ہے تو سسٹم آپ اس دن نہیں بناتے جس دن ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, وہ آپ کو پہلے بنانا ہوتا ہے. سو یہ پہلے سے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو میری انڈر گریڈ کی کلاس ہوتی ہے ان کو یہ بات بتاؤں تاکہ ان کے سسٹمز بن چکے ہوں جب تک وہ آگے جائیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے یہ سارے خیالات ہیں آپ کے فیس بک کی ٹائم لائن پہ متواتر آتے رہتے ہیں, تو کیا آپ نے کوئی کتابی شکل بھی دی ہے ان کو, اور کن کن موضوعات پہ آپ کو اچھا لگتا ہے لکھنا؟ اچھا, میں نارملی لکھتا ہی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ہوں. اوکے. اور اس کا سلسلے کا نام ہے محور. محور کی 2 بکس آئی تھیں, ایک محور 1 ایک محور 2. اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے عرفان, ایک دوسرا سلسلہ ہے تھوڑا روحانی ٹائپ کا ہوتا ہے, تو وہ پبلش کرنی تھی, وہ پھر پیسے ویسے لے کے بھاگ گئے. تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے روحانیت ایک جگہ ہو گئی, تو ساری روحانیت ایک جگہ ہو گئی. اصل میں آپ دھوکہ اسی سے کھاتے ہیں جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, تو ایک ٹرسٹ کا فیکٹر تھا, لیکن اتفاق سے ہو گیا, کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر فائنینشیل حالات ملک کے خراب ہو گئے, ڈالر ویلیو بہت بڑھ گئی, تو میرے پاس بھی پیسے نہیں بچے. پھر میں نے پیسے اپنی پڑھائی میں انویسٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھا, کیونکہ ایک بک پبلش کرنے میں انیشلی ہمیں خود سے فنڈنگ کرنی پڑتی ہے, تو تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. تو وہ نہ اتنے پیسے جمع ہوئے اور نہ کتاب پبلش کرنے کی نوبت آئی. مگر ہے یہ کہ وہ دونوں کتابیں PDF پہ موجود ہیں, تو اگر آپ کے کسی پڑھنے والے کو شوق ہو تو ہم محور 1 اور محور 2 اس کو بھیج سکتے ہیں. اور فیس بک پہ تو میں نارملی, آج کل میرا موڈ تھوڑا کم ہے تو میں نہیں لکھ رہا ہوں, مگر میں نارملی پرانی پوسٹ جو ہیں وہ اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کر دیتا ہوں. تو اس میں ڈیڈیکیٹڈ گروپس ہیں, تقریباً 1500 کے قریب لوگ ہیں اس پہ, بلکہ 1500 زیادہ ہی ہیں. اوکے. سو اس پہ وہ ریگولرلی جو پرانی پوسٹ ہوتی ہے آج کی تاریخ کی پرانی جو فیس بک پہ آئی ہوئی ہوگی میموریز میں, وہ آ جاتی ہے. نیا کچھ لکھتا ہوں تو نیا بھی شیئر کر دیتا ہوں. اور ابھی آج کل 2 دن سے ایک ذہن میں کچھ کل بلا رہا ہے, تو اس کو میں آج کل میں لکھ لوں گا انشاءاللہ. ٹائم اب تھوڑا کم ملتا ہے بیکاز شام میں ہماری پھر وہ کلاس ہوتی ہے, تو میں بیٹی کے ساتھ چلا جاتا ہوں اس کو کمپنی دینے کے لیے. صحیح ہے, اور جرمن سیکھ لیں. اور دن میں جو ہے وہ ظاہر یونیورسٹی سے آنے کے بعد پھر تھوڑا آرام کیا, پھر گھر والوں کے ساتھ چائے وائے پی بیٹھ کے, مغرب ہو گئی, مغرب کی نماز پڑھی, اور پھر اس کے بعد جرمن. تو اس لیے ٹائم نہیں ملتا, تو اس لیے آج کل لکھنے میں بھی تھوڑا تعطل آیا ہوا ہے. ورنہ خیر یہ پروجیکٹ مینجمنٹ سے میں نے سیکھا کہ اسپرنٹس ہوتے ہیں آپ کے. سو ایک ٹائم پہ آپ اگر کچھ کام نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں بعد میں. سو ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے وہ جو لینڈ کروزر والی مثال دی, سسٹمز کو بہتر اور سارا, کراچی کو اسپیسیفکلی ابھی پہلے اسٹیپ پہ اور پورے پاکستان کو دوسرے اسٹیپ پہ لے لیتے ہیں. بے تحاشا مسائل, ہیلتھ ایشوز, ایجوکیشنل ایشوز, انفراسٹرکچر, ٹرانسپورٹیشن, بجلی, پانی, گیس, یو نیم اٹ. کیا اس سے نکلنے کا کوئی سلوشن؟ ہاں نا, زندہ بھاگیں ہیں, زندہ بھاگیں. اور کیا, یہ ایک سلوشن تو یہ ہے اور ویلڈ ہے. ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارا دین بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتا, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک جگہ چپک کے رہ جائیں. صحیح. اگر آپ کے پاس ہاں ڈنکی نہیں لگائیں, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کسی بہتر جگہ جا کے رہ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی مسائل بھی نہیں ہیں جو آپ کو یہاں روک رہے ہیں, تو کیوں نہیں جاتے. ٹھیک ہے.
ضرور جائیں. حرکت میں برکت ہے، وہ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر. اور ہمیشہ سے آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ کرام کسی ایک جگہ ٹک کے نہیں رہے، وہ پوری دنیا میں پھیلے، انہوں نے اسلام بھی پھیلایا. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کسی بہتر جگہ پہ جا کے کام کر سکیں، لیکن پاکستان کو نہیں بھولیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں آپ اگر نکل گئے فار ایگزامپل، تو آپ کوشش کریں کہ یار 2 بچے ایسے ہیں جن کی آپ اسکول کی فیس بھر دیں، کسی کے گھر کا خرچہ چلا دیں، کسی کے بل بھر دیں، کچھ کرتے رہیں سو دیٹ آپ کا وہ کنٹریبیوشن رہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ کنویں میں سے پانی اگر نکلتا رہتا ہے تو وہ تازہ رہتا ہے، ورنہ وہ سڑ جاتا ہے. 30-32 کروڑ لوگ باہر نکلتے ہیں، 1 کروڑ 31 کروڑ کیا کریں؟ اپ اسکل کریں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے. آج ان کل تو مسئلوں ویسے کے حل کے لیے کیا کریں؟ یہ جو سارے مسئلے میں اچھا، ان مسئلوں کے حل کے لیے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو پیار محبت سے طریقے سے رہنے سے سالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بھائی ایک آپ سڑک پہ نکلتے ہیں، کتنا خوفناک ٹریفک ہے. ٹھیک ہے، میرے باس اس دن مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جب بڑے پیار سے سیٹ بیلٹ لگا کے آرام سے گاڑی چلاتے ہوئے جاتے ہیں اور آپ کو جو سائڈ سے کٹ کرتا ہے وہ کیسا لگتا ہے. میں نے کہا یار برا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، جانا تو ہے مجھے. تو اگر وہ سائڈ سے کٹ کرنے والا یہ کام کرنا بند کر دے، تمیز سے گاڑی چلا لے، سگنل پہ رک جائے، تو یہ کوئی اس کے لیے کوئی آپ کو راکٹ سائنس تو نہیں چاہیے. تو بیسکس آف ایتھکس ہیں. آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں. میں نے کہا بندہ کتاب کے پیسے لے کے بھاگ گیا، آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں. آپ اگر میرے گھر کا کوئی کام کرنے آ رہا ہے تو صحیح کر کے چلے جائیں. آپ میرے میکینک ہیں تو صحیح سے کام کر لیں. پیسے آپ کو وہ مل جائیں گے اس لیے کہ وہ آپ کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیوں اس کو حرام طریقے سے لینا ہے. سو بہت سارے مسائل تو ایسے حل ہو سکتے ہیں کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ طریقے سے رہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی صدر کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی اور نامعلوم افراد کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ پہ کرنے کی ہیں. اچھا میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں. میں نے ویسٹ میں ایک چیز 3 سال رہا تھا میں اسکاٹ لینڈ میں، تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عام طور سے معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی گورنمنٹ وظیفہ بھی دیتی ہے ان کو، لیکن ہمارے بھی ایسے بہت سارے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پینشن پہ ہوتے ہیں. اس میں ان کو کمانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ میں معاشرے کو کچھ واپس کر دوں. اسکولنگ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ یار اسکولوں کی فیسیں جو ہیں وہ اتنی ہو گئی ہیں، پے نہیں کر سکتے لوگ، اور آج کل تو بچوں کو اسکول سے نکالا جا رہا ہے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں جنہوں نے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی بھی ہوتی ہے، یہ جو لوگ ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، یہ اپنے محلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے اسکول شروع کر دیں. ٹھیک ہے، بیسک اسکولنگ کرائیں، 8ویں جماعت تک کرا لیں بے شک، لیکن یہ ہو تو سکتا ہے نا، یہ ناممکن تو نہیں ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں. ہمارے نا کمیونٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جی یہ میری کمیونٹی ہے، میں اس کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. کمیونٹی کی ڈیفینیشن کا بھی مسئلہ ہے. بعض دفعہ ہوتا یہ کہ میں اپنے محلے والے کو بھی نہیں جانتا، اس سے میں نہیں ملتا، لیکن میں اس دور کی گلی والے کو ضرور جانتا ہوں جو یا تو میری طرح کی زبان بولتا ہو، بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہو، مسجد کا نمازی ہو. مطلب ہماری کچھ ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کہ ہاں یار یہ لوگ ہیں میرا سر. چلو یار اس کے لیے ہی کر لیں، کریں تو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں. انڈیویجولزم میرا خیال میں، مطلب ہم اس کے اوپر شاید ہماری سمجھیں کہ اقدار، اسلاف، چاہے وہ یہاں کے رہائشی لوگ ہوں یا مذہب سے ہم اس کو جوڑ دیں واٹ ایور، ان سے جب آپ کمپیئر کریں تو اب ہماری کافی انڈیویجولسٹک اپروچ ہو گئی ہے کہ یار اگر برار والے کا مسئلہ ہے تو لیٹ اٹ بی، وہ کر لے گا سالو. تمہیں کیا پڑی ہے اڑتا تیر لینے کی. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ مختلف لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست ہے فار ایگزامپل، اس کی جاب نہیں ہے، اس وقت جاب تلاش کر رہا ہے. اگر مجھے کہیں لنکڈن پہ کوئی جاب نظر آتی ہے تو اس کا مطلب کہ میں سمپلی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سمپلی اس کا لنک ہی شیئر کرنا ہے نا، اس سے میں نے اس کو لنک شیئر کر دیا. کوئی بھی ایسا کام، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی پریشانی ہے، آپ کے پاس اس کی پریشانی کا حل ہے، آپ اس کو بتا دیں، گائیڈ کر دیں. آج کل تو گائیڈ کرنے کے بھی پیسے ہوتے ہیں. سو آپ کسی کے پاس بھی جائیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں آپ کو 5 منٹ دوں گا. میرے پاس پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں سارے دن میں، اور واٹس ایپ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو کروں، جو نہیں کر سکتا آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں کرتا کہ مجھے یہ فلاں جگہ چل لیں آپ میرے ساتھ، تو میں کہوں گا نہیں بھائی یہ بھی مشکل ہے. لیکن جو کام میرے بس میں اس سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دوسروں کے کام آسان کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کرتا ہے. میرے کام الحمدللہ نہیں اٹکتے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. جہاں جہاں زندگی میں مشکل آئی وہاں اس نے ریزالو کی. شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کی مدد کرتا رہوں جہاں تک ہو سکے. اچھا یہ ایک ٹریننگ بڑی مشہور سی جو فرینکلن کووی کی چلتی ہے، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، پتہ نہیں اس کی میں نے پوری تو کلاسیں نہیں لی لیکن تھوڑا سا میں نے پڑھا اس کے بارے میں. اس میں ایک ایکٹیویٹی جو بہت بیسک ہوتی ہے ایک کسی کوالٹی کے اندر، وہ یہ کہتی ہے کہ
آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, یہ پیپر ہے, آپ اس میں وہ 5 کوالٹیز لکھ دیں جو کہ جب آپ کا فیونرل ہو رہا ہو اور آپ قبر میں اتریں تو آپ چاہتے ہو کہ جو وہاں پہ 10 20 30 40 50 100 لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, وہ لکھ دیں. ہمارے تو لوگ بریانی کے بارے میں بات کرتے وہی نا, تو ہمارا تو لیکن یہ نہیں ملی. اچھا چلیں, ایک چیز تو آپ نے یہ لکھ دی کہ بریانی والی, 4 باقی چیزیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کہیں؟ میں نارملی اگر آپ میرے اسٹوڈنٹس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے اگر میں اخذ کروں تو الحمدللہ میری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ جس نے مجھ سے گائیڈنس مانگی ہے میں نے جہاں تک میری کیپیسٹی تھی میں نے اس کو گائیڈ کیا. ایکسلنٹ, گائیڈ بہت اچھا ہے بھائی, گائیڈ کرنے کی کوشش میں نے ہمیشہ کی ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ مطلب مجھے کسی نے کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو تم علم دیا ہے نا تو خرچ کرو دوسروں کے اوپر, بڑھے گا. اور وہ الحمدللہ خرچ بھی ہو رہا ہے اور بڑھے بھی جا رہا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے میری زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اپنی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں. فیملی میری یہ کہے میرے بارے میں کہ ہاں جی ہمیں ٹائم دیتے تھے, انہوں نے ہمیں اچھی تربیت کی, وقت دیا, ساتھ دیا جہاں جہاں ضرورت تھی. اور اس کے علاوہ کیا ہے, بس یہی اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں نا بس اب اس کو اپنے اچیو کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % اچیومنٹ ہے اس گول کے اندر؟ میری ایفرٹ اس دونوں چیزوں میں 100%. ایفرٹ از 100%, اچیومنٹ تو ظاہر ایک سامنے والے کا بھی پرسیپشن ہوتا ہے نا, وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے فلاں ٹائم پہ آپ سے ایک چیز پوچھی تھی آپ نے نہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں, لوگ جب کچھ بات کر کے ہم کلپ ڈالتے ہیں نا تو وہ نیچے ایسے کمنٹس آتے ہیں نا ان صاحب کے بارے میں. اچھا چلیں یہ اچھا ہے کہ آپ میرا کلپ ڈالیں, ہوتا ہے کہ اس کمنٹ سے ہوتا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے یار یہ کیا, لیکن اب 1,00,000 لوگوں سے وہ انٹریکٹ کر رہا تھا, 5 لوگوں نے لکھ دیا اور کمنٹ آئے 10, تو کمنٹ کے 10 میں سے 50% لوگوں نے نیگیٹو فیڈ بیک دے دیا آپ کے بارے میں. اچھا اس پہ مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ایسا شاید میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کو ٹائم دوں یا کوئی کچھ کمٹمنٹ کروں تو میں پوری کروں. ٹھیک ہے, 2-4 دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کے کچھ کسی پروگرام کی کسی کو کہا کہ جی میں لکھ کے دوں گا آپ کو کچھ, اور میں عمرے پہ چلا گیا, میں بھول گیا. اچھا ان میڈم صاحبہ نے جو ہے پھر مجھے اس دن جو ڈیڈ لائن تھی اس دن یاد دلایا کہ یار آپ نے مجھے لکھ کے دینا تھا, آپ نے دیا نہیں ابھی تک. سو میں اس وقت باہر گھوم رہا تھا تو میرے پاس ظاہر انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, اور کوئی چیز کوئی مضمون لکھ کے دینا تو ایک بڑا کام ہے نا. میں کہ میں 2-3 دن اور دے دیں, نہیں جی آج تو نہیں ہو سکتا. اور پھر ہو سکتا ہے ناراض ہو گئی ہوں, اسی طرح 1-2 لوگ اور بھی ناراض ہوئے. اس بار میں نے یہ کیا, میں نے یہ سمجھا کہ ایسی کمٹمنٹ جس کے پورا کرنے کے آپ کو 30% بھی گنجائش ہونا کہ یار یہ نہیں کر پاؤں گا, میں منع کر دیں آپ وہیں پہ, نہیں کر سکتا. بہت مشکل کام ہے. ریڈیو پروگرامز ہوتے ہیں نا اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو ارے آپ کل آ جائیں, یار میں کل تو نہیں آ سکتا. اچھا ٹھیک ہے پھر بعد میں بات کریں گے. اچھا وہ غائب ہو جاتا ہے, پھر وہ بات نہیں آتی, پھر وہ بات کبھی نہیں آتی. تو یہ آپشن ہوتا ہے اکثر, اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہو پتہ نہیں اس کے پاس بندہ نہیں تھا اس لیے بلا لیا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں. ابھی ایک KMDC کے بچوں نے مجھے کہا, تو میں نے ان کو کہا کہ یار دیکھو اس یونیورسٹی کی اسٹریٹجک میٹنگس چل رہی ہیں, میں ہاں تو کر رہا ہوں لیکن اس میں 95% ہے, میں چھٹی بھی ڈال دوں گا, لیکن اگر مجھے بلایا گیا یونیورسٹی تو پھر یہ نہیں ہوگی. اور یہی ہوا. اینڈ رات کو مجھے ایک ای میل آئی کہ جی آپ نے صبح فلاں جگہ آنا ہے, تو میں نے ان کو سے معذرت کی, لیکن ان کو میں بتا چکا تھا. سو اب میں اس بارے میں بڑا اپریہینسو ہو گیا ہوں کہ یار کمٹمنٹ کر کے کسی وجہ سے مجبوری وجہ سے پوری نہ کرنے پہ آپ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے, پھر سامنے والا ناراض بھی ہو جاتا ہے. پہلے ہی اس کو بتا دو بھائی یہ اس کے اتنے چانسز ہیں کہ پورے ہوں گے, اور اگر نہیں ہو سکی تو پھر کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پہلے سے اس کو کہہ دیا ہاں میں کروں گا مکمل 100%, اور پھر آپ نہیں کر سکیں تو پھر خواہ سامنے والا. ہمارے یہاں وائرل ہونے والا کانٹینٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, وہ تو اصل میں حکیم صاحب کا کانٹینٹ ہے, وہ میرے پاس نہیں ہے, اس پہ کام نہیں کرتا. آلدو ہیلتھ پہ بات کرنے کی اتھارٹی ہے میرے پاس. آپ کے اٹائر میں وہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں بڑی چیز. تو آپ جو ویڈیوز اب بنا رہے ہیں تو اس کیونکہ جب پہلے دن ویڈیو کوئی بناتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے. کتنی ویڈیوز بنا کے بندہ کمفرٹیبل ہوتا ہے یا آپ کمفرٹیبل ہو کہ نہ اب اٹس انڈر مائی. اچھا اس پہ نا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر پھینکا. کیسے؟ ایک کمپنی اسٹارٹ ہوئی تھی کووڈ کے دور میں, اس کا نام تھا ہمول میں ایک طارق صاحب تھے, طارق اسلم قریشی. ہی یوز ٹو ٹیچ وتھ می ایٹ IOBM میں ہیلتھ مینجمنٹ میں پڑھاتا رہا ہوں, ہیلتھ کیئر کے سبجیکٹ سارے, مارکیٹنگ, لیڈرشپ, سائیکالوجی. تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ بھائی ہمیں نا ایک کانٹینٹ رائٹر چاہیے. تو میں نے کہا میں ہوں نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو ہم کانٹینٹ رائٹر تو نہیں رکھ سکتے نا یار, اتنا آپ کا پروفائل ہے. پھر انہوں نے مجھے کنسلٹنٹ
کے طور پہ کنسلٹنٹ کنٹینٹ رائٹر نا, اٹ واز کنسلٹنٹ سوشل میسیجنگ اینڈ ایڈوکیسی. اچھا نام تھا, بڑا لگ رہا تھا کہ کچھ ہے جان, اچھا تھا وہ ہر لحاظ سے اچھا. اچھا اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم ویڈیوز کرتے تھے. سو پہلی ویڈیو جب میں نے, اچھا انہوں سے جو میری شروع میں بات ہوئی ہے کہ جی ہم مہینے کی 4 ویڈیوز کریں گے اور میں 4 بلاگس ان کو لکھ کے دوں گا. تو جب میں پہلی ویڈیو کی تو اس کے اندر کوئی 20-25 دفعہ ہم نے ریٹیک کی. اچھا اس سے پہلے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کلمات کے نام سے, قرآن عربک گرامر کراتا تھا میں یوٹیوب پہ. وہ ابھی آج کل رکا ہوا ہے بیکاز میں MHP میں بہت بزی ہو گیا تھا. MHP ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اسٹارٹ کریں گے. تو تھوڑی سی پریکٹس تھی ویڈیو کی. اچھا جب ہم نے وہ کمرشل ویڈیو تھی وہ ہم نے پہلی دفعہ ریکارڈ کی تو میری تو حالت خراب ہو گئی. اس میں بہت سارے, عفنان کو میں نے اس طرح رکھا تھا اپنے پاس کہ عفنان سے میں نے کہا تھا کہ یار میں کچھ کام کر رہا ہوں اور تمہیں وہ کام سیکھنے پڑیں گے. اچھا بچہ ہے, تو اس نے وہ کام سیکھے میرے لیے. سو وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ساری وہ کرتا ہے میری. تو عفنان صاحب نے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی 15-20 جگہ سے کٹ کیا اور اس کے بعد اس کو جوڑا. لیکن 3 ویڈیو, اچھا اس کے بعد نیکسٹ ڈے نا میں کچھ کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے 3 گھنٹے تک آن لائن ہونا تھا, وہ صرف بیٹھ کے دیکھنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس دوران میں نے صرف وہ ویڈیوز دیکھیں کہ ڈھنگ کی ویڈیو کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے. اوکے. اور اس کے بعد آئی واز تھرو. وہ کیمرے کو کیسے دیکھنا ہے, فیس کرنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیا کرنا ہے, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. زبردست. I can just sit and talk. تھوڑا سا بالکل ہٹ کے میرے ذہن میں ایک دم سے سوال آیا. آپ نے کہا یہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ مسئلہ رٹا لگاتے ہیں, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ آج کل ایک بڑی ڈسکشن ایک ان ہے ہوم اسکولنگ کی. کدھر گریڈ کرتے ہیں ود آل دا ڈسکشن جو آپ نے ڈگریز کے اوپر کی کہ ڈگریز بڑی امپورٹنٹ ہیں, اسکول آپ سے اور کالج آپ سے اور یونیورسٹی آپ سے یہ سکھاتا ہے اور یہ نہیں سکھاتا. ہوم اسکولنگ یس اور نو, یا اتنا کلیئر کٹ آنسر نہیں ہے اس پہ؟ بہت زیادہ مجھے اس بارے میں تجربہ نہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں بہت حتمی طور پہ رائے نہیں دے سکتا. اگر آپ بچے کو سوچنا سکھا رہے ہیں, اس کو کریٹیوٹی دے رہے ہیں, تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. پیسے بھی ہو جائیں گے آپ کی بہت سارے وہ, اس لیے کہ آپ, اچھا ایک چیز ہوتی ہے میری اپنی رائے میں, ہر بچہ ایک انڈیویجول لرنر ہے. ٹھیک ہے. کلاس کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے اس کو کلاسیفائی کر دیا, سارے بچوں کو آپ ایک پیس پہ چلا رہے ہیں. پرانے زمانے میں ہمارے یہ پابندی بھی تھی کہ جی اتنے سال کا بچہ جو ہے نا وہ میٹرک پاس نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ اگر ایک بچہ جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, وہ 12 سال کی عمر میں کر سکتا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے تھے اس کو؟ لیکن ہم نے بار لگایا ہوا تھا جی اتنے سال کا بچہ میٹرک کرے گا. سو ہوم اسکولنگ میں یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو انڈیویجولائز لرنر کے طور پہ لے سکتے ہیں. اوکے, یہ پاسبلٹی ہے, اور اسپیشلی ود دا ہیلپ آف ڈیجیٹل مینس یہ اور زیادہ آسان ہے کہ آپ نے کوئی پروگرام لے لیا اور آپ اس کے تحت اس کو چلا رہے ہیں, مگر اس کے لیے پڑھانے والے ہونے چاہیے. وہ اچھا ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو امی بغیر ٹریننگ کے بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں. پڑھانے کے لیے آپ کو باقاعدہ پڑھانے والے کی تربیت کرنا ضروری ہے, اور اس کو تھیوریز, طریقے, سوشل سائیکالوجی, ایجوکیشنل سائیکالوجی, اس کا پتہ ہونا چاہیے کم سے کم بیسکس کی حد تک. اگر وہ ہو رہا ہے ڈیلیور تو آپ ہوم اسکولنگ کے آپ کہیں بھی بٹھا کے پڑھائیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر اسکول میں بھی نہیں ہو رہا تو وہ اسکول بھی بیکار ہے, پھر وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ صرف ایک مشین میں سے پرزے نکال رہا ہے. تو اس کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے. صحیح. اپنی سوچ رکھنے پہ ویسے بھی معاشرے میں بڑا مشکل کام ہے, اپنی سوچ رکھنا تھوڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے. سو صحیح ہے, وہ انورٹڈ کاماز میں. چلیں, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. آپ آئے, بہت سارا ٹائم دیا, اور آپ کمنٹس بتائیں گے یا لوگوں کا فیڈ بیک بتائیں گے کہ کیا کیا آپ نے جو کہا ہے وہ کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے اس گفتگو کے اندر. میں تو کہا تھا میں وہ کہتا ہی نہیں جو میں کرتا نہیں ہوں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے بھی دیکھا, کوئی بھی کمنٹ ہو, سوال ہو, ڈسکشن ہو, آپ بھیج سکتے ہیں, اور ہم یا صاحب کو بھیج بھی دیں گے, اور وہ انشاءاللہ ہم ایک فالو اپ کر لیں گے. جب ان کو ٹائم ملے گا تو وہ اس کو پڑھ لیں گے, فوراً پڑھ کے جواب نہیں دیں گے. تھینک یو سر.